جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ انبیاء ہے، مکی صورت ہے اور 70ویں پارے کا اس میں آغاز بھی ہے اس کا۔ اقترب للناس حسابهم اقترب للناس حسابهم کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ ان کا حساب ان سے کتنا قریب لگ چکا ہے، قریب لگا جا چکا ہے، بالکل آ چکا ہے، اور وہ اپنی غفلت میں منہ پھیرے گزار رہے ہیں کہ زندگی گزارتے چلے جا رہے ہیں۔ اور جب ان کے پاس کوئی یاد دہانی کلانے والا، اللہ تعالیٰ کی نصیحت کو بتانے والا کوئی آتا ہے جو بار بار اللہ تعالیٰ بھیج دیتا ہے، تو وہ اس کی بات کو ویسی سن لیتے ہیں جیسے پہلے والوں کی نہیں سنی تھی، اور ایسے سن کے گزر جاتے ہیں جیسے کوئی کھیل کود میں آدمی نے کوئی ذرا سی کان میں آواز پڑی لیکن توجہ اس سے ہٹا دی، کیونکہ دلوں میں ان کی غفلت بیٹھی ہوئی ہے۔ وجہ اس کی صرف یہ ہے کہ دلوں میں غفلت بیٹھی، اور یہ جب اس طرح کی نبی ان سے آ کے باتیں کرتے ہیں تو سرگوشیوں میں باتیں یہ کرتے ہیں کہ یہ صاحب ہیں کون صاحب، یہ جو ہمارے آگے یہ سب مطلب یہ کہ ہم جیسے لوگوں کے آگے یہ صاحب بول رہے ہیں، ان کو ایک تو ہمت کیسے ہوئی، دوسرے ایک عام سے آدمی ہے، ان کو یہ کیسے ہمت ہو گئی کہ ہمیں مطلب یہ کہ راستہ بتائیں۔ افتاتون السحر، اگر تم ان کے جادو میں پھنس گئے اور تم اچھے خاصے سمجھدار لوگ ہو تو بڑا مسئلہ ہوگا، پھر تو تمہاری عقل بھی ماری جائے گی پھر تو۔ قل قال ربی یعلم القول فی السماء، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کہہ دیں کہ قال ربی یعلم القول، کہہ دیں آپ نے فرمایا کہ میرا رب جانتا ہے آسمانوں اور زمین میں، اور سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ بل قالوا اضغاث احلام، بل قالوا اضغاث احلام، اور کبھی کبھی وہ اس طرح کی باتیں بھی کہہ جاتے ہیں کہ بھائی جیسے کبھی کبھی آدمی کو خواب میں طرح طرح کی مطلب یہ کہ یوں ہی بے معنی سی چیزیں دکھائی دیتی ہیں، تو ان کی گفتگو بھی ہمیں ایسی لگتی ہے کہ انہوں نے جو باتیں کہی ہیں کہیں تو کوئی خواب دیکھ لیا انہوں نے کہیں، اور ہم کو بھی اس میں شریک کرنا چاہ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں ہم سچ بول رہے ہیں، اور یہ تو بنا لیا انہوں نے اپنی طرف سے، اور باقی یہ کہ انداز ان کا بڑا زبردست ہے، شاعروں جیسا ہے۔ بس شاعری میں کیا ہوتا ہے، آپ نے بات اچھی طرح سے کہہ دی لیکن اس کا مطلب یہ کہ آدمی تھوڑی دیر کے لیے اس سے لطف لے لیتا ہے، مزے لے لیتا ہے، لیکن کوئی زندگی تو اس سے نہیں بدلنا ہوتی۔ فلیاتنا بیاتنا، اب ایک ہی بات ان کے پاس رہ گئی ہے، ہم کو ڈراتے رہتے ہیں، تو ٹھیک ہے کوئی نشانیاں لے آئیں، جو عذاب والی نشانیوں کی بات کرتے ہیں یہ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم وہ بھی لے آ سکتے ہیں، اس سے پہلے بھی جو رسول بھیجے گئے تھے ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ ما امرت قبلہم من قریۃ، اور جن بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا تھا وہ ایمان لانے والی تھی ہی نہیں، تو یہ بھی کیا ایمان نہیں لانا چاہتے ہیں؟ اب اگر یہ ایمان لانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں لانا چاہتے تو ان کا بھی انجام وہ ہو سکتا ہے۔ اور ہم نے اس سے پہلے بستیوں میں مردوں میں سے چن کر ایک رسول بنایا تھا جو ذکر پہنچانے والا تھا، تو اے لوگوں اگر تمہیں پتہ نہ ہو، یاد دہانی کی بات تم بھول گئے ہو، تمہیں یاد دہانی حاصل نہ ہوئی ہو، تو جن کو اللہ نے یاد دہانی کروا دی ہے ان سے تم معلوم کر لیا کرو۔ وما جعلناہم جسدا، اور اے نبی یہ دنیا میں کوئی بھی انسان اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو جب سمجھتا ہے بڑا کوئی پہنچ گیا، بلکہ ہمارے ہاں بعض مذہبوں میں تو جو انسان نے ذرا سا کوئی کام کیا تو اس کو بھگوان اور اس کو مطلب یہ خدا بنانا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جتنے بھی ہم نے انسان بنائے کوئی ایسا نہیں جو کھائے پیے بغیر رہ سکے، 2 دن کھائے گا، 4 دن نہیں کھائے گا، 5 دن نہیں کھائے گا، لیکن جسم اس کا چل ہی نہیں سکتا۔ اور دوسری بات، ہم نے جتنے بھی انسان بنائے ہیں، مخلوقات بنائی ہیں، کوئی ہمیشہ نہیں رہنے والی۔ ثم صدقناہم الوعد، پھر ہم اپنے وعدے کو سچ کر دکھائیں گے اور ہم ان کو نجات دے دیں گے جن کو چاہیں گے۔ اور جو اسراف کرنے والے ہیں اپنی صلاحیتوں کا اور اپنی جو کچھ اللہ نے دیا ان کو بے جا جگہ پر اور بے پناہ طور پر خرچ کرنے والے ہوں گے، ان کو ہم ہلاک کر دیں گے۔ اے نبی ہم نے یہ کتاب آپ کے لیے اتاری ہے، اور اے لوگوں تمہارے لیے ہم نے یہ کتاب اتاری جس میں تمہارا ذکر ہے۔ یہ آیت بہت ہی اہم آیتوں میں سے ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ تم ذرا غور تو کرو، اس میں ہماری قصے نہیں ہیں، ہماری باتیں نہیں ہیں، ہمارے رسولوں کی بات نہیں، بلکہ تم عام آدمیوں کی باتیں بھی ہیں، تمہاری اس میں چرچا ہے، تمہاری ہی گویا شب و روز کی باتیں ہیں، تمہارے لیے ہی خیر کی باتیں ہو رہی ہیں، تم کیسے خیر پہ آ جاؤ، تم کیسے غلطی کرتے ہو، تو تمہاری باتیں اس میں رکھی ہوئی ہیں۔ کیا تمہیں سمجھ میں نہیں آتی یہ بات؟ وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، اور کتنی بستیاں ہیں جن کو ہم نے بالکل مٹا دیا۔ قسم کا مطلب ہوتا ہے جن کی کمر توڑ دی۔ کتنی بستیاں تھیں جن کو ہم نے بالکل مطلب یہ کہ ایسا نہتا کر کے ان کو وہ کیا، اور لیکن وہ تھیں کیا؟ وہ ظلم کرنے والی تھیں، اور ان کے بعد دوسری قوموں کو ہم نے کھڑا کر دیا۔ فلما حسوا باسنا، اور یہ قوموں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب یہ بڑے غافل رہتے ہیں اور بڑے بے پرواہ رہتے ہیں، اور بڑی کوئی مطلب یہ کہ بڑے مطلب عذاب کے ان کو دھمکی دی جاتی ہے تو کوئی پرواہ نہیں کرتے، لیکن جب وہ عذاب آ جاتا ہے تو اس کے بعد ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ جیسے جانور کسی مطلب شیر کو دیکھ کے بھاگیں تو ایسے جدھر منہ اٹھتا ہے ادھر بھاگے چلے جاتے ہیں، تو ان سے اس وقت کہا جاتا ہے کہ اب بھاگنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں، اب تو تم وہاں چلے جاؤ
اور تمہارے وہ اس منزل کی طرف چلے جاؤ جو تم نے بڑی عیش و عشرت کی زندگی بنائی تھی، تم جا سکتے ہو تو وہاں چلے جاؤ، اور تمہارے گھروں میں تم جا سکتے ہو تو چلے جاؤ، اب تو تم سے پوچھا جائے گا۔ اور وہ کہیں گے کہ یہ تو ہم نے واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ہم نے بڑی زیادتی کی اور ہم تو بڑے ظلم کرنے والے تھے۔ اور یہ باتیں وہ کہتے چلے جائیں گے، لیکن جو انجام ان کا ہو چکا ہوگا وہ اس طرح سے ہوگا کہ ان کی کھیتی کاٹ دی جائے گی۔ جیسے کھیتی کو کاٹ دیا جاتا ہے ویسے ہی ان کو ختم کر دیا جائے گا۔ اور ہم نے زمین آسمان کو کھیل کود کے لیے نہیں بنایا، ہم نے مذاق یعنی ایسی تفریح کے لیے نہیں بنایا۔ جیسے بچے ہوتے ہیں کہ انہوں نے ذرا تک ایک مطلب یہ کوئی بہت سی چیزیں سجائیں اور تھوڑی دیر کے بعد اس کو توڑ دیا، بکھیر دیا اس کو، تو اللہ نے کہا کہ ہم نے یہ سب ایسی کھیل کود کے لیے نہیں بنایا، ہم نے ایک مقصد کے لیے بنایا۔ لو اردنا ان نتخذ، اگر ہمارا ارادہ یہ ہوتا، یہ 17 نمبر کی آیت ہے کہ اگر ہمارا دل چاہتا ہے تو مذاق کرنا ہوتا تو ہم خود کر لیتے، تمہیں اس میں شریک کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ ہمارے اپنے پاس بہت چیزیں ہم اپنے کرتے رہتے، اور یہ اگر ہمیں ایسا کرنا ہوتا تو ہمیں کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ بل نقذف بالحق، ہمارا مقصد کیا ہے، کیوں ہم نے انسان کو بنایا، کیوں یہ کائنات سجائی ہے، کیوں دنیا کے اندر اس قدر چیزیں پھیلائی ہیں۔ بل نقذف بالحق، ہم یہ چاہتے ہیں کہ حق اور باطل کی دونوں کی صف بندی ہو جائے، اور حق جو ہے وہ باطل کو مٹانے میں جو اس کی کارکردگی ہے وہ کارکردگی سامنے آ جائے کہ حق مٹا دیتا ہے باطل کو۔ تو جو لوگ حق کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں وہ حق کے ساتھ بھی، ان کو بھی اللہ تعالیٰ بچا لے گا، اور جو باطل کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں ان کے کچھ دن کی چمک ہوگی، وہ بھی ختم ہو جائیں گے، اور پھر جب وہ حق کو باطل کر دیا جاتا ہے تو وہ نیست نابود ہو جاتا ہے۔ اور تم جو اپنے باتیں بناتے رہتے ہو، جو اپنے قصے رسول اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں قصے کہانیاں بناتے رہتے ہو، یہ سمجھ لو کہ تمہارے لیے اس میں تمہارے لیے خرابی ہے، تمہیں آگے چل کے انجام اس کا بڑا خراب ہو سکتا ہے جب تم کو حساب دینا پڑ جائے گا۔ اللہ کی زمین آسمان میں سب کچھ ہے، اور جو اس کے پاس فرشتے ہیں وہ تو اللہ کی عبادت سے ان کو کوئی تکبر نہیں آتا، اور وہ کسی بات میں اللہ کی عبادت میں تھکتے بھی نہیں ہیں، صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں بغیر کسی قسم کی سستی کے۔ اور انہوں نے کیا کیا ہے، اللہ کے علاوہ بہت سے خدا بنا رکھے ہیں زمین میں، اور پھر ان کو اتخذوا جنہوں نے بنا رکھے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم ان کو دوبارہ اٹھا کر وہاں کھڑا کر دیں گے، ان کو وہاں پہ لائیں گے، اور ہم دکھائیں گے ان کو کہ کون سی جو تم نے ان پتھروں کو بنایا تھا، اس درختوں کو بنایا تھا، اس فلاں چیز کو بنایا تھا، تب دیکھو یہ تمہارے خدا ہیں، دیکھو یہ تمہارے آگے کھڑے ہوئے ہیں، پوچھو ان سے کہ ان میں خدائی کہاں سے آ گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب عقلی دلیل دی ہے کہ اگر اس کائنات کے اندر 2 خدا چلانے والے اس کے ہوتے تو یہ کائنات کا نظام ٹھیک سے چل ہی نہیں سکتا، بلکہ ایک روکتا ایک چلاتا، ایک کہتا کرو ایک کہتا نہ کرو، ایک کہتا نہیں ایسے ہوگا دوسرا کہتا ایسے ہوگا، تو یہ نظام چل ہی نہیں سکتا تھا، تو اس میں بگاڑ آ جاتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی پاک ہے جو عرش کا رب ہے، اور ان باتوں سے تو وہ بہت پاک ہے جس کو وہ بیان کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں خصوصیت کیا ہے کہ اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا، اور وہ سب سے سوال کرے گا، سب سے سوال کرنے کا اس کو حق ہے، ان کو سوال کرنے کا اللہ سے حق نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے کا حق اس معنی میں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معلوم نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے کا حق ہمارا تو ہے کہ ہم اللہ سے سوال کریں کہ آپ بتائیے کیا صحیح بات ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم یہ سوال کریں کہ ہمیں اس کا علم نہیں ہے، آپ ہمیں بتا دیجیے، یا ہم اللہ سے مانگے کہ فلاں چیز ہم چاہتے ہیں، نہیں۔ یہاں پہ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی جرح نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ سے کوئی بحث بازی کرے اور بحث بازی کر کے صاحب آپ نے ایسا کیوں کیا، آپ کو یہ حق نہیں تھا کرنے کا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ چیز اس کو کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر کسی کا کوئی احسان نہیں کر رہا، کوئی انسان اللہ پر کہ آپ نے اللہ پہ احسان کیا ہو تو آپ سوال کریں گے۔ اللہ تعالیٰ تو آپ کو ایک انعام کے طور پر ایک چیز دے رہا ہے، بغیر مانگے دے رہا ہے، اور ایک طرح سے صرف آزمائش کے لیے دے رہا ہے، لیکن اس میں کسی سے اس نے آپ کے نہ پیسے لیے نہ آپ کو مطلب کوئی چیز دی، تو آپ کیسے سوال کر سکتے ہیں اس سے؟ ام اتخذوا من دونی آلیہ، ان لوگوں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر بہت سے خدا بنا لیتے ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم، کوئی بہت واضح دلیل ہو، روشن دلیل ہو تو لے کے آ جاؤ۔ نبی فرا فرما دیں کہ یہ وہ یاد دہانی ہے جو میرے ساتھ اللہ نے بھیجی ہے، اور اس سے پہلے بھی یاد دہانی آ چکی ہیں، اور جو اس سے پہلے والے ہیں اگر وہ بھی اس یاد دہانی کو قبول کرنا چاہیں گے تو آج کے لیے وہ بھی نجات پا جائیں گے۔ اکثر لوگ وہ ہیں جو جانتے نہیں ہیں، حق کو نہیں جانتے ہیں، اور وہ منہ موڑ لیتے ہیں، حق آتا ہے ان کے پاس لیکن وہ منہ موڑ کے نکل جاتے ہیں۔ اور اے نبی، ہم نے اس سے پہلے جو رسول بھیجے تھے ان کے پاس بھی ہم وہی بھیجا کرتے تھے، اور یہی بھیجتے تھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اسی کی عبادت کرو۔ وقالوا اتخذ الرحمن، اور یہ لوگوں نے تو اپنی طرف سے ایک دعویٰ کر دیا کہ رحمان نے اپنے ساتھ ایک بیٹا بنا لیا ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، اللہ کی ذات سے کیسے بات انہوں نے جوڑ دی۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی مخلوق ہیں، جو بھی اس کے ہیں، بڑے معزز بندے ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام ہو یا جو بھی ہو، بہت معزز لوگ ہیں، لیکن بندے ہیں، وہ خدا نہیں ہے۔ وہ لا یسبقونہ بالقول، اور جو فرشتے ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ ان کو کسی بات کا حکم دیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بات کو مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بات کے آگے کوئی اپنی بات نہیں بڑھاتے۔
ایسا نہیں کہتا کہ اللہ میاں نے کچھ کہا، انہوں نے کہا اللہ میاں ایسا کر لیتے ہیں، آپ کی رائے تو ٹھیک ہے لیکن ہم ایسا کر لیں تو کیا حرج ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی بات سے اپنی بات آگے نہیں کرتے، اور جتنا ان کو حکم دیا جاتا ہے اس کو بس وہی اس کو کرتے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ وہ ہے وہ جانتے ہیں، اور وہ جانتا ہے جو ان کے ہاتھوں کے پیچھے سے ہوتا ہے، آگے سے ہوتا ہے، اور اللہ کے آگے اس کی کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا سوائے ایسے کہ اللہ تعالیٰ خود رضامندی کے ساتھ اجازت دے دے۔ اور یہ فرشتے جو وہاں پر ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے پاس رہتے ہیں، وہ اللہ کی خشیت سے ڈرتے رہتے ہیں۔ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ، اور جو یہ آدمی کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی لوگ ہیں، فَذَلِكَ نَجْزِي جہنم، تو اس کا پھر بدلہ، اس کے کہنے کا بدلہ کیا ہوگا؟ جہنم، اور ظالموں کا یہی بدلہ ہوتا ہے۔ اَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ لوگ کفر کرنے والے ہیں، ذرا سا دنیا کی کائنات پہ غور کریں اور آسمان و زمین کی ساخت پہ اور اس کے بناوٹ پہ اور اس کے بنانے پہ غور کریں تو ان کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ سب چیزیں جڑی ہوئی تھیں، یعنی آسمان و زمین جڑا ہوا تھا، پھر ہم نے اس کو الگ الگ کر دیا۔ جیسے اس کائنات میں آپ دیکھیے کہ جو دنیا میں اس وقت جتنے بر اعظم ہیں، مطلب کانٹیننٹ ہیں، یہ سب جڑے ہوئے تھے ایک زمانے میں، لیکن دھیرے دھیرے یہ الگ ہوتے چلے گئے۔ تو ایسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کائنات بھی جڑی ہوئی تھی لیکن ہم نے اس کو الگ الگ کر دیا، اور ہم نے ہر چیز کو پانی سے زندگی بخشی ہے۔ کیا اس بات پر وہ ایمان لانے کی ان کو موقع نہیں ملتا؟ وہ نہیں سمجھتے کہ اس بات پر ایمان لانا چاہیے انہیں۔ اور ہم نے زمین کے اندر پہاڑوں کو جما دیا ہے کہ زمین کھسک نہ جائے، پھسل نہ جائے، اور ہم نے اس کے اندر سے بڑے کشادہ راستے نکال دیے ہیں، پہاڑوں کے بیچ میں سے لوگ چلتے چلے جاتے ہیں، راستے ان کو تلاش کرنے میں آسانی ہوتی ہے ان پہاڑوں کی وجہ سے۔ وجعلنا السماء، اور ہم نے آسمان کو ایک بہت ہی محفوظ چھت کی شکل دی ہے، لیکن یہ ہماری نشانیوں سے پھر بھی موڑ لیتے ہیں۔ اس نے رات اور دن پیدا کیے، سورج چاند پیدا کیا، اور ہم نے جتنے سیارچے بنائے، جتنے سیارے بنائے، جتنے آربٹ میں بنائے، وہ ان کا ایک دوڑنے کا، ان کے گھومنے کا ایک چکر ہے، آربٹ ہے جس کے اندر وہ تیرتے رہتے ہیں۔ بڑا خوبصورت لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے کہ وہ تیرتے رہتے ہیں، یعنی اس میں ایک ہوتا ہے آدمی گاڑی میں چل رہا ہے تو دھچکورے لگیں گے، مطلب یہ کہ، لیکن اگر آپ سوچیے کہ ہوا میں کوئی تیر رہا ہو یا پانی میں تیر رہا ہو تو مطلب بالکل اسموتھلی وہ چلتے چلے جاتے ہیں، کوئی چیز ان کو بیچ میں ایسی نہیں ہوتی جس سے رکاوٹ بنے۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اے نبی ہم نے کسی اور انسان کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی۔ جیسے خضر کے بارے میں بات آئی تھی کہ بھائی وہ زندہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کوئی انسان ایسا نہیں جو ہمیشہ رہ سکے، کوئی اس کے ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ زندگی ہمیشہ کی ہو اس کی۔ اور اے نبی اگر آپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس میں کون سی نئی بات ہے؟ سارے انسانوں کو مرنا ہے، وہ کون سے زندہ رہیں گے؟ اور ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم نے آدمی کو، ہم ہر شخص کو آزماتے ہیں، کبھی تکلیف دے کر، کبھی خوشی دے کر، اور دونوں چیزیں آزمائش ہیں۔ آزمائش کا مطلب یہ کہ وہ کوئی سمجھتا ہے کہ صاحب ہمارے پاس شر آ گیا تو اللہ میاں نے اس کا مطلب ہم کو ذلیل کر دیا یا ہم کو اللہ تعالیٰ نے بھلا دیا، یہ بھی غلط بات۔ اور جب خیر مل جائے تو آدمی سمجھتا ہے کہ میں تو بڑا انعام مل گیا مجھے، تو میں تو کامیاب ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ دونوں آزمائشیں ہیں کہ اس وقت صبر کا اظہار کرنا ہے، اس وقت شکر کا اظہار کرنا ہے، اور ہمارے پاس پہ پلٹ کے بھی آنا ہے۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اور آپ جب دیکھتے ہیں کافروں کو، وہ آپ کے ساتھ مذاق اڑاتے ہیں، آپ کے ساتھ مطلب یہ کہ آپ کے ساتھ مذاق اڑاتے ہیں، کیا ہنسی مذاق کی شکل میں آپ سے مطلب باتیں کرتے ہیں۔ اَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، اور کہتے کیا ہے؟ او ہو یہ تمہارے خداؤں کا تذکرہ کر رہے ہیں یہ صاحب، حالانکہ وہ اپنے رحمان جو اصل رحمان ہے، جو اصل خالق ہے ان کا، اس کے ذکر سے وہ انکار کرتے رہتے ہیں۔ خلق الانسان من عجل، ایک 36 نمبر کی آیت ہے، 37 کی، کہ یہ انسان کے اندر عجلت ڈال دی گئی ہے، انسان کے اندر ایک جلد بازی ہے، خاص طور سے انسان جو نتیجہ نکلنا چاہیے۔ اگر آپ درخت لگائیں تو آپ چاہتے ہیں ابھی آج پھل نکل جائے اس کا، لیکن اللہ نے ایک طریقہ بنایا کہ درخت لگے گا، بڑھے گا، اور اس کے بعد کافی ایک وقت لگے گا جب پھل آئیں گے۔ تو ایسی انسان کی زندگی ہے کہ انسان کی زندگی میں بہت سی چیزیں وہ چاہتا ہے ابھی اس کا نتیجہ نکل جائے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ذرا سی تھوڑی سی سانس لے لو، تھوڑا سا آرام کر لو، اور اس کا انتظام کر لو کہ کاز اینڈ ایفیکٹ جو ہوتے ہیں وہ رزلٹ کب آتا ہے ان کا۔ دنیا کے اندر بھی تم مانتے ہو تو آخرت کے لیے بھی اس کو مان لو، تم چاہتے ہو کہ ساری نعمتیں یہی مل جائیں، ذرا سے انتظار کر لو، آخرت میں ہم دے دیں گے۔ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ، ہم اپنی نشانیاں تم کو ضرور دکھلاتے رہیں گے، تو جلد بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ آپ کا پورا کب ہوگا اگر آپ سچے ہیں۔ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کاش کافروں کو یہ بات معلوم ہو جائے، جب وہ روک نہیں سکیں گے، ان وجوہہم نار، جب ان کو جہنم میں ان کے چہروں کو ڈھکیل دیا جائے گا تو اس وقت ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہوگی کہ وہ اس کو روک سکیں، اور ان کی پیٹھوں پہ جب وہ آگ لگا دی جائے گی، اور وہ کوئی مددگاری بھی ان کی، کہیں مددگار کوئی نہیں مل سکے گا ان کا۔ اور یہ حالات جب ہم کہہ رہے ہیں جو قیامت آئے گی وہ اتنی اچانک آئے گی کہ وہ بالکل مبہوت رہ جائیں گے، وہ یعنی ایسے ہوں گے کہ پلک ان کے اندر یہ سمجھ میں نہیں آئے کہ یہ ہوا کیسے، اور ہمارے جو سارے انتظامات تھے وہ گئے کیسے، وہ سارے انتظامات کہاں گئے۔ فلا یستطیعون ردھا، وہ اس کا لوٹنے کے کوئی ان کے بس میں ہوگا ہی نہیں اس کو لوٹانا۔
اور وہ کوئی مہلت بھی نہیں دی جائے گی ان کو۔ 41 نمبر کی آیت ہے کہ وہ اپنے رسولوں کا اس سے پہلے بھی بہت مذاق اڑایا گیا تھا، جو ہم نے رسول بھیجے تھے ان کا مذاق اڑایا گیا تھا، تو ہم نے ان کے مذاق کے نتیجے میں ان کو اس عذاب سے میں گھیر دیا جس کی وجہ سے انہوں نے مذاق اڑایا تھا، وہی عذاب نے اس کو پکڑ لیا۔ قُلْ مَن يَكْلَؤُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، یہ بڑا خوبصورت آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم ذرا سا اگر غور کرو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ صبح اور شام، دن اور رات، تمہارے پاس چاروں طرف ہزاروں خطرے ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ یہ ایک کرونا آ گیا ہے تو کیا عالم ہے کہ پوری دنیا ہل گئی ہے، پوری جتنے نظام تھے سب فیل ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہیں اندازہ نہیں کہ تمہارے آس پاس کروڑوں قسم کے وائرس ہیں جو گھومتے رہتے ہیں، لیکن ہم تمہیں بچاتے رہتے ہیں، حفاظت میں رکھتے ہیں تمہاری۔ تمہیں خیال نہیں آتا اس بات کا کہ حفاظت اللہ تعالیٰ کی نہ ہو تو تمہیں تو ہر لمحے کرونا سے لاکھوں گنا چیزیں تمہیں بڑی مل جائیں۔ کون ہے تمہاری نگہبانی کرتا ہے رات میں اور دن میں؟ یہ وہ رحمانی ہے۔ بل ہم عن ذکر ربہم، لیکن وہ اپنے رب کے ذکر کو کرنا بھی نہیں چاہتے، اس سے بھی مطلب پہلو بچا کے نکل جاتے ہیں۔ آج بھی دیکھ لیجئے کرونا کا صبح سے شام تک لاکھوں گنا بار ذکر ہو رہا ہوگا، لیکن اللہ نے کیا کیا ہے، اللہ سے کیسے ہمیں اس سے معافی مانگنی ہے، تلافی کرنی ہے، اس پہ ہمیں ذکر نہیں آتا، وہ موڑ کے نکل جاتے ہیں ہم اس سے۔ ام لہم آلہۃ، کیا ان کے بعد اور کوئی خدا انہوں نے پال رکھے ہیں جن سے وہ ہم سے بچا لیں گے؟ کوئی ان کی مدد کو نہیں آ سکے گا۔ ولا ہم منا یصحبون، اور وہ ان کے ساتھ کوئی ساتھ دینے والا ہوگا ہی نہیں۔ اب آج کل دیکھ لیجئے جو کرونا میں ہمارے یہاں بعض ملکوں میں حالات ہو رہے ہیں کہ وہ لوگ تڑپ رہے ہیں، حکومتیں آرام سے تماشا دیکھ رہی ہیں، سارے مطلب ہاسپٹل بیکار ہو چکے ہیں، اور آدمی جو ہے سامنے مر رہا ہے اور کوئی اس کو تڑپنے کو نہیں ہو رہا۔ اور عجیب قسم کی صورتحال اللہ تعالیٰ نے دکھائی ہے، نظارہ دکھایا ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ سارے وسائل اور ساری طاقتیں اور سارے ان کے دعوے سب زیرو ہو گئے۔ بل متانا، ہم نے اس سے پہلے بھی ان کے باپ دادا کو کوئی تھوڑی سی زندگی کا موقع دیا تھا، جب ان کو تھوڑی سی زیادہ عمر ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ ارے ہمیں تو یہ ہماری تو زندگی ایسی ساتھی جیسے گزرتی رہی ایسے آگے بھی ایسی گزرے گی، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ اگر 200-300 سال سے 400 سال سے 1000 سال سے ہماری قوم آباد ہے تو ہم 1000 سال اور 10,000 سال آ جائیں تب بھی ہم زندہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم زمین کو ان کو کم کرتے چلے آ رہے ہیں، کھینچتے چلے آ رہے ہیں، زمین کو لپیٹتے چلے آ رہے ہیں اس کے کناروں سے، کیا ہم پر غالب آ سکیں گے؟ قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُم بِالْوَحْيِ، اے نبی آپ فرما دیں کہ میں تو تم کو وحی سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں، لیکن جو لوگ آنکھیں اپنے کان بند کر لیں ان کو آپ پکارتے رہیے تو کان آواز ہی نہیں جائے گی ان کی، اور جس بات کا ڈراوا ہوگا وہ اس کو سنیں گے ہی نہیں۔ وَلَئِن مَسَّتْهُمْ، لیکن انہی کا حال یہ ہوگا کہ جب عذاب کا ایک ہلکی سی لپٹ ان کو پہنچے گی، ایک ہلکی سی تپش ان کو لگے گی، تو اس وقت یہ کہیں گے کاش ہم نے ایسا نہ کیا ہوتا، ہم نے بڑا ظلم کیا اپنے اوپر۔ اور اس دن کا دن وہ ہوگا جس میں ہم انصاف کے اصولوں کے ساتھ ترازو رکھ دیں گے قیامت کے دن، اور اس میں کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اگر ایک دانہ بھی کسی نے، رائی کا دانہ بھی اگر کسی نے عمل کیا ہوگا تو ہم اس کو لے کر آ جائیں گے، ایک تو ہم اس کو لے کر آ جائیں گے، اور دوسرے اگر اچھا کیا تو اس کا اچھا بدلہ دیں گے، برا کیا ہوگا تو اس کا برا حساب دے دیں گے۔ اور ہمارے لیے حساب کرنے کے لیے ہمارے کسی کی ضرورت نہیں، کوئی ہمیں کمپیوٹر کی اور مطلب یہ کیلکولیٹر کی ضرورت نہیں، ہم خود حساب کرنے میں کافی ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، ہم نے اس سے پہلے موسیٰ کو، ہارون کو بڑی فرقان، واضح حق اور باطل کے واضح کرنے والی کتاب سے نوازا تھا، اور ایک روشن چیز دی تھی ان کو، اور ایک یاد دہانی دی تھی، لیکن وہ تقوی والوں کے لیے فائدہ پہنچاتی تھی۔ وہ کون ہیں وہ لوگ جو اللہ سے اس وقت بھی ڈرتے ہیں جب اللہ کو دیکھتے نہیں ہیں، اور وہ قیامت سے تو ان کو خاص طور سے خوف آتا ہے کہ پتہ نہیں ان کا انجام کیسا ہوگا۔ یہ وہ ذکر ہے اللہ نے جو اتارا ہے، جو بڑا مبارک ہے، ہم نے آپ پہ اس کو اتارا ہے، تو ان کو کیا ہو گیا کہ یہ اس کا انکار کرتے رہتے ہیں، اس کو ماننے کو تیاری نہیں ہوتے، قبول ہی نہیں کرنا چاہتے۔ دیکھو ہم نے اس سے پہلے ابراہیم کو اس کے اندر ایک عجیب قسم کی ہم نے سمجھ پیدا کر دی تھی، بچپنے کے اندر اس کے اندر یہ سمجھ آ گئی تھی کہ اس کو بت برے لگنے لگے تھے، اور اس کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ کوئی ایک خالق ہے، ایک ہی خالق ہے اس کائنات کا، اور ہم نے ان کو مطلب ہم اس کے جاننے والے تھے۔ تو جب وہ بچپن میں انہوں نے اپنے باپ سے کہا اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ تم نے کیا مورتیاں بنا رکھی ہیں جن پہ تم جو ہے مطلب یہ ان کے آگے جھکے بیٹھے رہتے ہو، وہ نہ بولتی ہیں نہ تمہاری باتیں سنتی ہیں، لیکن بس ان کے آگے سر جھکائے گھنٹوں بیٹھے رہتے ہو، اور سمجھتے ہو کہ تمہاری عبادت ہو گئی اور تمہاری انہوں نے سن لی۔ تو انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ یہ سب ہمیں بتاؤ نہیں، ہمارے باپ دادا بھی یہی کام کرتے آتے ہیں تو ہم تو اسی راستے پہ چلیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی اگر تمہارے باپ دادا گمراہی پہ تھے تو کیا اب تم بھی چاہتے ہو گمراہی پہ چلو؟ اب یہ منطق جو ہے اگر آپ غور کریں کہ آج کے زمانے میں کسی آدمی سے آپ یہ کہیں کہ بھائی باپ دادا کی بات کو ماننا چاہیے ہمیں، تو ہر آدمی کا بالکل ماننا چاہیے، لیکن مزیدار بات یہ ہے کہ اب ہم خود اپنے لیے دیکھ لیجئے کہ مثلا ہمارے باپ دادا تو اپنے ملکوں میں رہتے تھے، وہ تو وہیں نکلنا نہیں چاہتے تھے، لیکن ہم وہاں سے نکل آئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کبھی کبھی اپنے باپ دادا کے طریقے سے نکل جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ باپ دادا کے طریقے پہ تم خود کئی موقع پہ نکل جاتے ہو، تو اگر فرض کرو کہ ان کی بات غلط تھی تو تمہیں صحیح بات کو اختیار کر لینا چاہیے۔ اس میں باپ دادا کا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ تو حق کا ہے،
اور حق جو ہے کبھی پرانا نہیں ہوتا، حق جو ہے ہمیشہ نیا رہتا ہے۔ قالوا وجئتنا بالحق آمنت من اللاعبین، تو انہوں نے کہا کہ تم سچی بات کر رہے ہو یا ہمارے ساتھ مذاق کرنے کے لیے آئے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا، ابراہیم نے پھر کہا کہ ربکم، تمہارا رب وہ ہے جو زمین آسمان کا رب ہے، اور اسی نے ان سب چیزوں کو پیدا کیا ہے، اور میں تو اس بات کی گواہی دینے کے لیے میں موجود ہوں تمہارے سامنے، اور میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک چکر چلاؤں گا، اور تو اس کے بعد جب تم لوگ وہاں سے چلے جاؤ گے تو آتا ہے کہ وہ لوگ جو تھے اپنا کوئی جشن منانے جاتے تھے تو ان کا جو بت خانہ تھا اس میں وہ بالکل خالی تھا، اس وقت وہاں کوئی نہیں تھا۔ تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام گئے اور انہوں نے ہتھوڑے سے جو بھی چیز تھی اسے سارے بتوں کو توڑا، اور جو ہتھوڑا تھا یا جو بھی چیز تھی وہ ان کو سب سے بڑے والے بت کے گردن میں ڈال دیا، اور اس کے بعد جہاں سے نکل گئے۔ اور خود انہوں نے بہانہ کر دیا تھا کہ بھائی میں طبیعت آج ٹھیک نہیں ہے تو میں آپ کے ساتھ جشن کی جگہ میں نہیں جاؤں گا۔ فجعلہم جذاذا، تو انہوں نے سارے سب کے ریزہ ریزہ کر دیا سوائے بڑے کے، تاکہ شاید اس طریقے سے ان کی سمجھ میں آ جائے کہ یہ تو بے بس لوگ ہیں کہ اگر ایک آدمی ان کو توڑ رہا تھا تو اگر یہ خدا تھے تو ان کو تو دفاع کرنا چاہیے تھا اپنا، یعنی یہ اپنے آپ کو جب نہیں بچا سکتے تو دوسرے کو کیا بچائیں گے۔ تو جب یہ لوگ واپس آئے اور بت خانے میں گئے تو پتہ چلا کہ وہاں تو سارے بت ٹوٹے پڑے ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ کس نے کیا، یہ تو بڑا ظلم کرنے والا کام ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا بھائی ایک نوجوان ہے جو اس طرح کی باتیں کیا کرتا تھا، لگتا ہے کہ اسی کا کام ہوگا یہ، اور اس کا نام ابراہیم ہے۔ تو انہوں نے کہا بلا کے لاؤ اس کو، وہ لے کر آئے، اس کو سب کے سامنے کھڑا کر دیا اس سے، تاکہ سب لوگ جان لیں کہ اس نے کیا حرکت کی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم نے اے ابراہیم یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں نہیں میں نے کیوں کی ہوگی، یہ جو سب سے بڑا ہے نا، اصل میں ہوا یہ تھا کہ بڑے والے کو آپ تو زیادہ توجہ نہیں دیتے تو چھوٹوں کی عبادت زیادہ کرتے تھے، اس کا غصہ آ گیا۔ تو اس نے کہا کہ میں تنہا جو ہے خدا بنوں گا، اور باقی لوگوں کو توڑ دیا اس نے۔ تو اگر اور آپ اس سے پوچھ لیں اگر یہ بولنے والا ہوگا تو ضرور بتائے گا یہی بات ہوئی ہے۔ اب ان کا ذہن میں ان کے گھوم گئے وہ لوگ۔ اور آپ سوچئے کس طریقے سے انہوں نے توحید کو ثابت کیا کہ دیکھو تم خود خداؤں کے ساتھ تم نے چھوٹے اور بڑے خدا بنا رکھے ہیں، تو اگر مطلب یہ کہ بڑا خدا ہے اور تم اس کو کم موقع دو گے اور چھوٹے کو زیادہ دو گے تو وہ ناراض ہو جائے گا۔ تو اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کا بھی معاملہ یہی ہے، جب اللہ تعالیٰ کو ہم نے سب سے بڑا بنا لیا تو اب اس کے بعد چھوٹوں کا مطلب یہ کہ اس کے مقابلے میں وہ تو اگر ہم اس کو بڑھا دیں گے تو بڑا ناراض تو ہوگا۔ تو اب وہ ان کے دنوں میں عجیب سوچ میں پڑ گئے وہ، اور سوچنا شروع کیا، غور کرنا شروع کیا۔ تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو بولتے نہیں ہیں، اب وہ بولتے نہیں تو اب ان سے کہیں کیسے کہیں کیا؟ فقالوا انکم تم ظالمون ثم نکسوا علی رؤوسہم، اب انہوں نے سوچا کہ بہانہ کیا بنائے ان کو ختم کرنے کا، مطلب یہ بات تو انہوں نے ایسی کہی ہے کہ جس کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں، لیکن توڑ تو ہمیں کرنا ہی کرنا ہے۔ تو انہوں نے سب نے اپنے سر جھکا کے سوچنا شروع کیا، انہوں نے کہا کہ یہ تو تم جانتے ہو کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ تو پھر اس نے کہا کہ جب یہ بات معلوم ہے تمہیں تو پھر اللہ کی عبادت چھوڑ کر ان کو کیوں کرتے ہو جب تمہیں نفع پہنچاتے ہیں نہ نقصان؟ اور پھر لکم، کتنی بری بات ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کر رہے ہو، تمہیں سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اب مسئلہ کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ بھائی اس کو جلا دو، یہ تو اگر اس نے اپنی باتیں پھیلانا شروع کر دی تو جانے کتنے لوگ اس کے ہاتھ مل جائیں گے اور ہماری ساری قوم جو ہے اس کے پیچھے چل پڑے گی، تو اس کو ختم ہی کر دو۔ اسلام کے مقابلے میں جو سب سے بڑا وار ہوتا ہے ہتھیار مخالفین کے، وہ یہ ہے کہ جو اسلام کا نام لینے والا ہو، کھڑا کرنے والا ہو، اس کو مٹا دو، اس کو ختم کر دو۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کے ختم کرنے سے حق مٹ جائے گا۔ بھائی حق تو اللہ تعالیٰ کا ہے، اگر ایک بندہ مر جائے گا لاکھوں مر جائیں گے تب بھی اللہ تعالیٰ تو زندہ ہے، وہ اپنے حق کو کسی طرح سے بھی نافذ کر دے گا۔ تو انہوں نے کہا نہیں اس کو جلا دو۔ اور بڑی مزیدار بات کیا کہی انہوں نے 68 نمبر کی آیت میں کہ اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ یعنی یہ عجیب بات ہے کہ یہ خدا جو ہیں اتنے بے بس ہیں کہ اگر یہ اپنا کام تو نہیں کر سکتے لیکن ہماری مدد سے ان کی جو ہے وہ ہیبت واپس ہو سکتی ہے، ان کی عزت واپس ہو سکتی ہے، تو ان کی مدد کرو۔ تو انہوں نے کہا کیا کریں؟ ان کا بھائی اس کو جلا دینا چاہیے۔ تو انہوں نے بہت آگ بھڑکائی، کئی دنوں تک بھڑکاتے رہے، اور اس کو ایک رسی میں ان کو جھولے کی شکل میں بنا کے وہاں پہ دور سے ان کو پھینک دیا تاکہ بالکل عین بیچ میں گریں اور ایک دم مطلب یہ کہ بالکل بھسم ہو جائے، ختم ہو جائے۔ تو ہم نے کیا کہا؟ ہم نے اس آگ سے کہا کہ تم ان کے لیے ویسی ٹھنڈی ہو جاؤ جیسے کوئی ٹھنڈی چیز ہوتی ہے، اور سلامتی کی چیز بن جاؤ۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، تو انہوں نے ابراہیم کے ساتھ تو بڑا زبردست چال چلی تھی، لیکن ہم نے ان کی چال کو ناکام بنا دیا اور ہم نے ان کو نجات دے دی۔ اور پھر ان کے ساتھ ان کے تھے بھانجے تھے لوط، وہ بھی ان کے ساتھ نکل پڑے، انہوں نے کہا نہیں میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ تو وہ دونوں نکل کے ایسی جگہ میں ہم نے ان کو بلا دیا جو برکت والی زمین تھی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ، ہم نے ان کو اسحاق سے نوازا، پھر یعقوب کو ان کا اور مزید ان کو دے دیا اسحاق کا بیٹا، اور یہ سب نیک لوگوں میں تھے، اور ان کو ہم نے وہ امام بنا دیا ہدایت کا، یہ ہدایت کے امام تھے، دوسروں کی رہنمائی کرتے تھے ہدایت کی طرف، اور یہ ہمارے حکم سے ہی سارے کام کرتے تھے، ہم وہی کرتے تھے ان پر کہ دیکھو اچھے کام کرتے رہو، جو خیر کے کام ہے کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیتے رہو، اور یہ سب ہمارے عبادت گزار تھے۔ اور یہ لوط دیکھ لو کہ ہم نے ان کو حکمت سے اور علم سے اور نبوت سے نوازا، اور ہم نے ان کے ذریعے ان کو بھیجا ایک بستی کی طرف،
لیکن جب بستی نے ان کی بات نہیں مانی، جو بہت گندے کام کیا کرتے تھے، تو ہم نے ان کو نجات دے دی ان سے، اور وہ تو بہت ہی فاسق قوم تھی۔ وادخلنا فی رحمتنا، ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کر لیا، وہ بھی بڑے نیک لوگوں میں سے تھے۔ ونوحن، اور نوح کو یاد کرو کہ جب اس کو پکارا، اس نے پکارا ہم کو، تو ہم نے اس کے پکار پہ لبیک کہا، اس کو فوراً قبول کیا، اس کی بات کو مان لیا، اور ہم نے اس کو نجات دے دی، ان کو ان کے گھر والوں کو بہت بڑے دردناک چیز سے، بڑی المناک چیز سے۔ اور ہم نے اس قوم کے خلاف ان کی مدد کی جو ہماری آیتوں کو انکار کرتے تھے، اور وہ تو بڑے برے لوگ تھے، تو ہم نے سب کو ڈبو دیا۔ اور داؤد کو یاد کرو، سلیمان کو، جب وہ سلیمان کا واقعہ، داؤد جو تھے وہ تھے فیصلہ کر رہے تھے، ایک جگہ کے جانور جو تھے وہ ایک باڑ کراس کر کے جو ہے وہ اندر چلے گئے، اور باغ کا پورا جو ہے زراعت جو تھی وہ کسان کی چر گئے۔ اب فیصلہ آیا سلیمان داؤد کے پاس، تو انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ یہ جو ہیں یہ تو جانور جو ہیں یہ ان کی جاندار تو ہے نہیں، سمجھدار تو ہے نہیں، ان سے غلطی ہو گئی، تو اب اس کا کیا کر سکتے ہیں؟ اور یہ رات کے وقت میں گئے، تو رات کے وقت میں تمہیں حفاظت کرنی چاہیے تھی اپنی باڑ کی، تم نے باڑ کیوں نہیں کھڑی کی؟ تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا کہ نہیں، ایسا فیصلہ نہ کرو۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا بھائی ایسا ہے، دیکھو یہ بکریاں جو چری تھیں، ٹھیک ہے، یہ کام یہ کریں کہ یہ بکریاں جو ہیں یہ کھیت والے کو دے دی جائیں، اور یہ کھیت والا جو ہے اگلے سال کی کھیتی ان کی تیار کر دے۔ جب کھیتی تیار ہو جائے تو کھیت واپس ہو جائے اس آدمی کو، اور بکریاں جو ہیں اس آدمی کو واپس ہو جائیں۔ تو انہوں نے کہا داؤد نے ایک فیصلہ کیا اور سلیمان نے فیصلہ کیا۔ وہ فیصلہ کر رہے تھے کس پر؟ ایک کھیتی پہ، جس کے اندر بکریاں رات کو چلی گئی تھیں، اور ہم نے ان کے حکم کی، ہم تو ان کے گواہ دیکھ رہے تھے کیا فیصلہ کرنا ہے، تو ہم نے سلیمان کو فیصلہ ڈال دیا۔ اب دیکھیے یہ بات ہوتی ہے جو سمجھنے کی ہوتی ہے کہ ایک ہی بات ہے، قرآن ان کا بھی قرآن ایک ہی تھا، ان کی کتاب ایک ہی تھی، اور اس کتاب میں دونوں فیصلہ کر رہے تھے، لیکن داؤد علیہ السلام نے ایک طرف سے جانب سے بات کو دیکھا، حضرت سلیمان نے دونوں طرف کی جانب سے دیکھا کہ دونوں کا نقصان نہ ہو، دونوں کا فائدہ بھی ہو جائے، دونوں کا نقصان نہ ہو۔ تو انہوں نے تو اسی کو فقہ کہتے ہیں کہ ایک بات جو زیادہ سجھا دی جائے، تو سلیمان کو ہم نے وہ بات سجھا دی، اور ہم نے دونوں کو حکم سے اور علم سے نوازا تھا، اور ہم نے داؤد کے لیے تو پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا، وہ بھی ان کے ساتھ تسبیح بیان کرتے تھے، اور پرندے ان کے ساتھ تسبیح میں شریک ہوتے تھے، اور یہ کام جب ہمیں کرنے والا ہوتا ہے تو ہم کرا دیتے ہیں۔ اور ہم نے ان کو لوہے کا گلانے کا، اور لوہے کو نرم کر کے اس سے چیزیں بنانے کا فن سکھا دیا تھا، تو وہ اپنے لیے جو لباس ہوتا تھا جنگ میں، زرہ ہوتی ہے جس سے جنگ میں حفاظت کرتے ہیں، وہ ہم نے ان کو بنانا سکھا دیا تھا، تاکہ وہ اس طرح سے بنا لیں کہ جب جنگ میں جائیں تو ان کا جسم محفوظ رہے حملوں سے، تیروں سے، تلواروں سے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ۔ تو دیکھیے پرانے زمانے میں جو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو یہ کام بھی کیا تھا کہ وہی کے ساتھ ساتھ جو صنعتیں تھیں مختلف، وہ نبیوں کے ذریعے سے انسانوں کو سکھائیں۔ آج انسان نے سیکھ لی ہیں، وہ اپنے طور پر کر لیتا ہے، لیکن وہی کی ضرورت جو ہے آج بھی باقی رہے گی، اور نبوت کے ذریعے سے ہی ملے گی وہ۔ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، اور سلیمان کو تو ہم نے اور عجیب اختیارات دیے تھے۔ ایک ہوا ہوتی تھی جو آندھی کے ساتھ چلتی تھی، اور وہ اس پہ بیٹھ کے جہاں چاہتے تھے چلے جاتے تھے، وہ ان کو اٹھا کے لے کے جاتی تھی، اور ہم تو ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ، اور ہم نے ان کے لیے شیطان مسخر کر دیے تھے، ان کو جیسے چاہتے تھے کام دیتے تھے، تو وہ زمین میں غوطے لگاتے تھے، تاکہ ان کے لیے وہاں زمین کے اندر وہ پانی میں غوطے لگاتے تھے، اور ان کے پانی میں سے طرح طرح کی چیزیں نکال کے لاتے تھے، اور ایسے کام وہ کرتے تھے جو وہ لوگ نہیں کر سکتے تھے۔ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ہم ان سب کی نگرانی کرنے والے تھے۔ اور ایوب کی بات کو یاد کرو کہ ایوب جو تھے ان کو ایک تکلیف ہو گئی تھی، بیماری ہو گئی تھی، اور وہ صبر سے جھیلتے رہے۔ ایسے حالات ہو گئے کہ بیوی ان کو چھوڑ کے چلی گئیں، بچے بھی چھوڑ کے چلے گئے، اور وہ اپنے غم کو مطلب یہ کہ اللہ کے علاوہ کسی سے بیان نہیں کرتے تھے، لیکن ایک وقت ایسا آ گیا، خاموش رہتے تھے، بیان بھی نہیں کرتے تھے۔ ایک وقت آیا جب انہوں نے کہا کہ اللہ میاں اب تو مجھے تکلیف بہت ہو گئی ہے، اور آپ تو بہت رحم کرنے والے ہیں، تو ہم نے ان کی بات کو مان لیا، اور ہم نے کہا کہ نہیں، تم ایسا کرو کہ ایک زمین پہ پیر رگڑو، اور زمین سے پانی نکلے گا، اس سے تم نہاؤ، تو اس پانی سے تمہارا جو ہے جسم کے اندر جو اسکن کی کھال کے اندر جو بیماری ہے وہ ساری ختم ہو جائے گی، اور تمہاری حالت بالکل پھر سے بحال ہو جائے گی، اور تمہارے بیوی بچے جو ہیں واپس آ جائیں گے۔ اچھا انہوں نے قسم کھا لی تھی کہ میں اگر بیوی آئی تو اس کو 100 کوڑے ماروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں 100 کوڑے مارنے کی، تم اپنی قسم پوری کر لو گے، ایک لکڑی لے لو، چھوٹی سی شاخ لے لو جس میں 100 چھوٹی چھوٹی سی تیلیاں ٹائپ کی لگی ہوں، ان سے ان کو چھو دو خالی، تمہاری قسم بھی پوری ہو جائے گی۔ تو ہم نے ان کو ان کی بیماری سے نکال دیا، اور ان کے گھر والوں کو واپس کر دیا، اور ان کی تعداد اور بڑھا دی۔ ہماری طرف سے یہ رحمت ہے جو ہم نے ان کو دیا تھا، اور یہ ہمارے یاد دہانی ہے ہمارے بندوں کے لیے۔ پھر اسماعیل کا، ادریس کا، اور کفل والوں کا۔ ذوالکفل جو ہیں یہ بھی ایک نبی ہیں، یعنی ان کا لقب ہے کفل والا۔ اس کے بارے میں یعنی مختلف نام آتے ہیں ان کے، کہ یہ یسع ہیں، یسع بھی ان کا نام آتا ہے۔ کل من الصابرین، یہ سارے صبر والے تھے، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کر لیا ہے، یہ تو نیک لوگوں میں سے ہیں۔ اور ذرا نون کا یونس
جو نون مچھلی والے نون کہتے ہیں مچھلی کو، یہ مچھلی والے نون کی بات تمہیں یاد ہوگی کہ وہ جب اپنے قوم کے بارے میں ان کو اندازہ ہوا کہ عذاب آنے والا ہے تو ان سے غصے میں نکل گئے، یعنی انہوں نے انتظار نہیں کیا کہ اللہ کا عذاب آتا، جب اللہ کا حکم ہوتا نکلنے کا تب نکلتے، وہ جلدی نکل گئے، اور ان کو یہ اندازہ نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے وہ کہیں بھاگ نہیں سکتے۔ تو اب وہ ان کو کیا ہوا کہ جو کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے تو لوگوں نے دیکھا کشتی ڈوب رہی ہے، تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو کوئی آدمی اس میں ایسا ہے جو بھاگا ہوا ہے، تو قرآن نکالا تو کئی بار انہی کا نام آیا، تو انہوں نے ان کو سمندر میں پھینک دیا، اپنی کشتی ان کی ٹھیک ہو گئی، چلے گئے وہ لوگ۔ لیکن ان کو جو ہے زمین پر جب سمندر میں پھینک دیا تو ایک مچھلی آئی بہت بڑی اور اس نے اس کو نگل لیا، تو اس کی تاریکی میں بیٹھ کر ان کو اللہ تعالیٰ نے بچانے کا انتظام بھی کر دیا وہاں پر، تو تاریکی میں تھے اس کے پیٹ میں، اور اس وقت وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے اور آپ تو بہت پاک ہیں، اور میں نے بڑی زیادتی کی، تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی، ان کو توبہ قبول کر لی، اور ہم نے ان کی بات کو ان کو اس حوت نے نگل دیا، مچھلی نے، ویل مچھلی ہوگی ہے جو بھی ہے، اور وہ غم سے نکل گئے۔ اور پھر اس کے بعد وہاں باہر پڑے رہے تو ہم نے ان کے اوپر ایک ایسی قسم کی سبزی کی بیل بنا دی جس کے سائے کے نتیجے میں پتے اتنے بڑے تھے کہ سایہ ہو گیا، اور اسی کے جو پھل ہوتے تھے اس کے وہ کھا کے پانی بھی لیتے تھے اس سے، اور اسی سے غذا لے لیتے تھے، اور اس طریقے تقویت آئی ان کے اندر، ہم نے ان کو نجات دے دی۔ اور زکریہ کو یاد کرو کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ میں اکیلا رہ گیا ہوں، میرے بعد میرا کوئی اولاد نہیں ہے جو میرے وارث بنے، تو ہم نے ان کی بات کو قبول کیا اور ہم نے یحییٰ سے نواز دیا ان کو، اور ہم نے ان کی بیوی کے حالات ٹھیک کر دیے کہ وہ بچے پیدا کر سکیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو خیرات میں، نیکیوں میں، اچھائیوں میں بڑھ کے لپک کے کام کرتے تھے، اور ہماری بات کو ہم سے دعا کرتے تھے اللہ کی امید کے ساتھ، اللہ سے خوف کے ساتھ، اور یہ اللہ سے بہت ہی لرزنے والے اور عاجزی والے لوگ تھے۔ اور ذرا مریم کو یاد کرو جنہوں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی کہ کوئی بدکاری نہیں کی انہوں نے، تو ہم نے ان کے اندر اپنی روح کو ایک بھیجا جو ان کے اندر اتر گئی، اور اس کے نتیجے میں پریگننٹ ہو گئیں، اور ہم نے ان کو اور ان کی بیٹے کو اللہ کے لیے ساری جہانوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ یہ وہ ہے جو ایک امت ہے۔ اب یہ دیکھیے یہ آیت جو ہے 92 نمبر کی آیت بہت اہم ہے، اس کو ذہن میں ہمیشہ رکھیے کہ یہ پوری دنیا میں ساری امت ایک امت ہے، لیکن یہ امت جو ہے دو طرح کی ہے۔ ایک امت تو وہ ہے جو آدم کے ذریعے سے بنی ہے، اور ایک امت وہ ہے جو نظریے کی بنیاد پہ بنی ہے۔ تو یہ امت کون ہے؟ جو نظریے کی بنیاد پہ، دنیا میں ہم کہیں بھی ہوں ہم ایک امت واحدہ ہیں، ایک نظریے کی بنیاد پر، یعنی اللہ تعالیٰ واحد ہے تو ایک سبب بن گیا، اور یہ امت جو ہے یہ بھی امت وحدت ہے اس نظریے کی بنیاد پر۔ لیکن اس کی پہچان کیا ہے؟ وَأَنَا رَبُّكُمْ، کہ یہ امت وہ ہے جو اپنے رب کو رب مانتی ہے اور اس کی عبادت کرتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو تمہیں ایک امت بن کے رہنا ہے اور تمہیں ایک عبادت کرنی ہے ایک رب کی، تو تمہاری وحدت ہونی چاہیے اور وحدانیت رب ہونی چاہیے، اور اسی کے نتیجے میں تمہارا وحدت انجام ہوگا۔ انجام تمہارا جو قیامت میں ہے، جو ایسے لوگ سب جڑ جائیں گے ان کا ایک ہی انجام ہوگا، یعنی کامیابی۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ، لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ جب ہم نے ان کو یہ پیغام دیا کہ تم ایک امت بن کے رہو، تو انہوں نے اپنے آپ کو ٹکڑوں میں تقسیم کر لیا، اور اپنے معاملات کو جو ہے وہ مطلب یہ کہ دوسروں سے الگ کر کے چلانے لگے، لیکن ان کو یہ بھول گئے کہ ہماری طرف ان کو لوٹ کے آنا ہے۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، جو عمل اچھے کرے گا اور وہ مومن بھی ہوگا تو ہم اس کی کوشش کو کبھی بھی اس کو انکار نہیں کریں گے، اس کو ایسا نہیں ہوگا کہ اس کو دھتکار دیں یا اس کو رد کر دیں۔ اور ہم نے تو ہر بات اپنے ہاں تحریر بھی کروا لی ہے، اس کا بھی ثبوت ہم نے رکھا ہوا ہے۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ، یہ ہماری طرف سے یہ فیصلہ جب ہم کرتے ہیں ہلاکت کا، تو یہ فیصلہ ہم یوں ہی نہیں کر لیتے، بلکہ وہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ لوگ واپس آئیں گے ہی نہیں۔ یعنی کوئی آدمی یہ کہے کہ صاحب ایک مہلت اور دے رہے تھے، 2 مہلت اور دے رہے تھے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جتنی مہلتیں تھیں سب دے چکے تھے، اور ان کا پلٹنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اس لیے ہم ان کو ہلاک کرتے ہیں۔ پھر ایک وقت وہ آئے گا جب یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا، ان کا جو دراڑیں ہیں جس کو بند بنے ہوئے ہیں وہ ٹوٹ جائیں گے، اور وہ ہر وادی سے، ٹیلے سے پھسلتے ہوئے چلے آئیں گے، جیسے اوپر سے ایک آدمی جیسے پانی بہتا ہوا آتا ہے، اس طریقے سے وہ بہتے ہوئے لاکھوں کی تعداد میں آئیں گے۔ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، اور یہ وقت ہوگا جس کے میں اللہ کا وعدہ پورا ہونے والا ہوگا، قیامت کا دن آنے والا ہوگا، اور اس دن آنکھیں ان کی جو ہے پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی کافروں کی، اور وہ کہیں گے کتنا ہمارے لیے مصیبت آ گئی، کیا مصیبت آئی ہے، ہم تو غفلت میں پڑے ہوئے تھے، نہیں بلکہ ہم نے تو ظلم کیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ اس وقت بتائے گا کہ تم اور تمہارے جن کو تم عبادت معبود بنایا کرتے تھے ان سب کو ہم جہنم میں جھونک دیں گے، اور تمہیں ہم وہاں لے کر آئیں گے، تمہیں ضرور داخل کریں گے اس میں۔ لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ آلِهَةً، اگر یہ خدا ہوتے، واقعی معبود ہوتے، تو پھر تو یہ کوئی ان کے پکڑ نہیں سکتا تھا، کوئی ان کو لا نہیں سکتا تھا، اور یہ کبھی داخل نہیں کیے جاتے تھے، لیکن ان کو وہیں داخل کیا جائے گا، اور اس میں وہ سب مل کے اکٹھا رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ لہم فیہا زفیر، اور جہنم کی جو لپٹیں ہوں گی وہ کبھی اوپر جاتی ہوں گی، کبھی نیچے جاتی ہوں گی، تو اس لپٹوں کے ساتھ کبھی ان کی آوازیں اوپر اٹھتی ہوں گی، کبھی نیچے جاتی ہوں گی۔
وہم فیہا لا یسمعون، لیکن کوئی ان کو آواز ان کو سننے والے ہی نہیں ہوگا. ان الذین سبقت لہم منا الحسنی، لیکن وہ لوگ جن کے لیے ہم نے جن کے لیے ایمان کا ہم نے سبقت جو سبقت لے کے آ گئے، جنہوں نے طے کر لیا کہ ہم ایمان پہ رہیں گے تو ان کو تو ہم حسنات سے نوازیں گے. اولئک عنہا مبعدون، تو یہ وہ لوگ ہوں گے جہنم سے دور کر دیے جائیں گے، یعنی جہنم سے بچا لیے جائیں گے. اور ان کی جو جہنم کی جو بڑی بھیانک آواز ہوگی وہ جنت والوں کو سننے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. ہم ان کو ان سے محفوظ رکھیں گے، ان کی کانوں اس کو محفوظ رکھیں گے، اور وہ جو ان کو چاہے گا، جو دل چاہے گا ان کو جنت میں ان کو دیں گے. لا یحزنہم الفزع الاکبر، اور مومنین کی تو ہم نے یہ پہچان رکھی ہے کہ ان کو قیامت کی جو گھبراہٹ ہے وہ بھی ان کو نہیں لگے گی. قیامت کا جو بہت بڑا گھبراہٹ کا وقت ہے ان سے بھی ہم ان کو بچا لیں گے، اور فرشتے ان سے ملتے ہوں گے اور وہ کہیں گے کہ یہ تمہارا دن تھا جس سے تمہارے اللہ نے وعدہ کیا تھا. یوم نطوی السماء کطی السجل، دیکھیے یہاں پر کتنی اہم بات ہے، سائنسی لحاظ سے بھی بڑی اہم ہے یہ بات 104 میں، کہ زمین کو ہم پھیلاتے چلے جا رہے ہیں، آسمان کو پھیلاتے چلے جا رہے ہیں، کائنات جو ہے کھربوں میل کی پہنچ گئی ہے، لیکن جب ہم اس کو لپیٹیں گے تو بالکل ایسا محسوس ہوگا جیسے پھیلا ہوا رول تھا اور ہم نے اس کو رول ان کر دیا. تو ہم اس سارے آسمان کی چیزوں کو لپیٹ کر ایک چھوٹا سا تحریر کا کاغذ کی طرح لپیٹ کے لے آئیں گے، اور جیسے ہم نے سات چیزوں کو پہلے پیدا کیا تھا دوبارہ اس کو پھر پیدا کر دیں گے. یہ ہمارا وعدہ ہے اور ہم تو کرنے والے ہیں اس کو. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ 105 آیت بھی بڑی اہم ہے. اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی ہے کہ ہم نے یہ بات اپنی کتاب میں لکھ دی ہے، یعنی ہم نے یہ طے کر دیا ہے، اور زبور میں بھی لکھا ہوا تھا کہ، اور ہم نے اللہ کا ذکر کرنے کے بعد یہ بات لکھ دی تھی زبور میں بھی، اور ساری کتابوں میں لکھی ہے کہ اس دنیا کا اصل حقدار جو ہے وہ نیک بندے ہیں. یعنی اس کے دو مطلب ہیں. ایک تو مطلب یہ ہے کہ اس میں نیک بندوں ہی کو وارث ہوں گے، ہم ان کو وارث بنا دیں گے. اور ایک یہ ہے کہ دنیا میں سارے لوگ جو حکومت کر رہے ہیں وہ اگر وارث نہیں بنے ہیں اور انہوں نے قبضہ کر کے حکومت کر لی ہے اور وہ مطلب یہ کہ برے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ حقدار نہیں تھے، انہوں نے لوٹ مار کی ہے، انہوں نے غصب کیا ہے. ورنہ جو حقدار ہیں اللہ کے ہاں وہ صرف وہ ہیں جو نیک لوگ ہوں گے اور اللہ کے دین کی خاطر حکم چلائیں گے. یعنی ان کی حکومت جو ہے اللہ کے دین کو چلانے کے لیے ہوگی اور اللہ کے دین کو سب پہ عمل کرانے کے لیے ہوگی. ان فی ھذا، تو یہ سمجھ لیں کہ ان باتوں کے اندر بہت اہم بات ہم تم سے کہہ رہے ہیں کہ یہ بات جو بات پہنچا رہے ہیں ہم تمہیں، لیکن یہ عبادت کرنے والوں کی قوم کے لیے تو بڑی مفید ہوگی. اور اے نبی ہم نے آپ کو، بہت اہم بات ہے اس میں، اللہ نے کہا کہ اے نبی ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. اور اس رحمت کا حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نبی بھیجے گئے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عام عذاب دینا بند کر دیا. اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اس امت کے اندر بھی رکھی گئی ہے، کہ یہ امت جو ہے وہ اسی رحمت کا تسلسل ہے. تو ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے رسول اپنی زندگی میں رحمت تھے، ظاہر ہے کہ رحمت تو آپ کی انہی کے لیے ہوگی جو ایمان لائیں گے، لیکن کافروں کے ساتھ بھی آپ انصاف فرمائیں گے اور ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کریں گے. تو مسلمانوں کا بھی رویہ یہی ہونا چاہیے کہ وہ دنیا والوں کے لیے رحمت بن کر دنیا میں رہیں اور ان کے لیے خیر کا ذریعہ بنے تاکہ وہ اسلام کی رحمت سے فائدہ اٹھا سکیں. قل انما یوحی الی، آپ فرما دیں کہ مجھ پہ تو یہ بات وحی کی گئی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے. تو کیا اب تمہارے لیے موقع نہیں ہے کہ تم اسلام قبول کر لو، اس پہ تم اسلام اپنے آپ کو سپرد کر دو اللہ کے آگے؟ لیکن اگر وہ منہ پھیل لیتے ہیں تو آپ ان سے فرما دیں کہ میرا تم کو بتانا اور خبردار کرنا برابر ہے کہ تم سنو یا نہ سنو، کوئی فرق نہیں پڑتا. وَإِنْ أَدْرِي، اور اب میں تمہیں یہ کچھ نہیں بتا سکتا کہ جس کا اللہ نے وعدہ کیا تم سے وہ ابھی قریب، بہت قریب ہو چکی ہے یا ابھی تھوڑی دیر لگے گی. اور اللہ تعالیٰ تمہاری بات کو زور سے کہو یا دھیرے کہو سب جانتا ہے. وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ، اور میرا خیال تو یہی ہے، مجھے ایسے ہی لگتا ہے کہ تم کو جو اللہ نے یہ دنیا میں موقع دیا ہے یہ تمہارے لیے سخت آزمائش ہے اور تھوڑی دیر کی مزیدار زندگی ہے، مزے گزارنے کی زندگی ہے، ہمیشہ رہنے کی نہیں ہے. قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ، اس وقت وہ کہیں گے اللہ میاں ہمارا فیصلہ فرما دیجیے. میرے رب تو حق کے ساتھ، نبی کہیں گے اس وقت کہ ٹھیک ہے اب آپ نے جو فیصلہ کر لیا ہے تو حق کے ساتھ آپ فیصلہ فرما دیجیے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارا رحمان ہے، رب ہے ہمارا رحمان ہے، اور وہ ان باتوں سے بہت بلند ہے جن سے وہ مطلب یہ مستعان ولا ما تصفون، ہم اس یعنی ہم اس سے مدد مانگتے ہیں اور ان باتوں کے خلاف مانگتے ہیں جن باتوں کی تم صفتیں بیان کرتے ہو. یہ سورہ حج ہے اور یہ مدنی صورت ہے. آپ کو معلوم ہے کہ حج 8 ہجری میں فرض ہوا تھا، لیکن فتح مکہ کے بعد، لیکن وہ وقت ہو چکا تھا جب حج گزر چکا تھا، تو اگلے سال آپ نے حج نہیں کیا، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ لوگوں نے حج کیا. اور آپ نے اس وقت اعلان کر دیا کہ ساری چیزیں جو ہیں مشرکانہ ختم کر دی جائیں گی اب، اور مشرک اب مکے میں نہیں آئیں گے. پھر اگلے سال 10 ہجری میں آپ نے حج کیا. تو یہ اس کے بارے میں کچھ آیتیں ہیں یہاں پر. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اللہ سے ڈرتے رہو، اور یہ خیال رکھو کہ جو شیطان کی زلزلہ لانے والی جو قیامت ہے وہ بہت بڑی چیز ہے، جس کو اگر تم دیکھ لو گے، اگر کوئی عورت اس کو دیکھ لے گی تو دودھ پلانے والی ماں جو ہے اپنے بچے کو بھول جائے گی،
اور اگر کسی کے پیٹ میں بچہ ہے تو وہ پیٹ سے بچہ نکل جائے گا، اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا، اتنی گھبراہٹ کا عالم ہوگا کہ اس کو احساس ہی نہیں ہوگا کہ ہوا کیا اس کے ساتھ۔ اور تم دیکھو کہ لوگ جو ہیں جیسے نشے کی حالت میں ادھر ادھر ڈولتے چلے جا رہے ہیں، وہ نشے کی حالت میں نہیں ہے۔ یہ تو بہت سخت عذاب تھا جس کے آگے وہ اب بے بس ہو چکے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا مزہ آتا ہے ان کو بغیر ان کے بحث کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے بعض لوگوں کو، اور یہ ان کا اندازہ نہیں ہوتا کہ جب وہ ایسا کام کرتے ہیں وہ خاص طور سے حق کے مقابلے میں، تو پھر شیطان بھی ان کے ساتھ لگ جاتا ہے۔ کتب علیہ انہ من تولی، اور ہم نے یہ لکھ دیا ہے اپنی کتاب میں کہ جو شیطان کو اپنا ساتھی بنا لیتا ہے تو وہ تو ان کو لازماً بھٹکا کے رہے گا اور جہنم تک ہی لے کے جائے گا وہ انہیں۔ یا ایھا الناس، اگر اے لوگوں اگر تمہیں یہ شبہ ہے کہ قیامت آنے والی ہے کہ نہیں آلی ہے تو ذرا سا تم اس پہ غور کرو کہ تم مٹی تھے، ہم نے تمہیں اس سے پیدا کیا، پھر تمہارے ساتھ نطفے کا تعلق بنا کہ نطفے سے ایک علقہ، ایک ٹکڑا بنتا ہے ذرا سا، اور مطلب یہ کہ چیز ہوتی جو جونک کی طرح چمٹ جاتی ہے مادر رحم سے، پھر اس کے بعد اس کے اندر سے ایک جو ہے گوشت کی بوٹی بنتی ہے، اور کبھی وہ ایسی نکل جاتی ہے جو پوری نہیں بنی ہے، اور کبھی ہم پورا بنا دیتے ہیں اسے، آگے تک جاتی ہے وہ، اور اس کے نتیجے میں ایک انسان پورا کامل شکل میں، مخلوق کی بہترین جسم کی شکل میں باہر آ جاتا ہے۔ یہ ہم تمہیں بتانے کے لیے بتا رہے ہیں کہ تم یہ سوچو کہ ایک مٹی جو ہے وہ تو جیسے کہتے ہیں کہ مردہ تھی ہم نے تم کو زندہ کر دیا۔ یہ انسان کا نطفہ ہوتا ہے، اس میں کیا چیز ہے، اس کے اندر کچھ مطلب یہ کہ اسپرم ہوتے ہیں، وہ خود کوئی مخلوق نہیں ہوتے لیکن وہ مخلوق بنانے والے اور انسان کے بنانے والے بن جاتے ہیں۔ تو تمہیں یہ خیال نہیں آتا کہ ہم نے کیسے تم کو پیدا کر دیا، اور ہمیں تمہارے رحم میں ماں کے پیٹ میں تم کو ٹھہرا دیتے ہیں، اور ہم جب تک چاہتے ہیں تمہیں رکھتے ہیں اس کے اندر۔ ثم نخرجکم، پھر ہم تم کو وہاں پہ زمین میں نکال لاتے ہیں ایک بچے کی شکل میں، اور پھر تم جوان ہو کے اچھی عمر کو پہنچ جاتے ہو، اور تم کو کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی عمر جلدی وفات پا جاتے ہیں جو ختم ہو جاتی ہے، اور کچھ وہ ہیں جو بالکل آخر کی بالکل نکمی اور جس کمزور قسم کی عمر میں چلے جاتے ہیں، اور ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ ان کو جیسے جانتے تھے وہ جاننا بھی سب ختم ہو گیا ان کا، تم دیکھتے نہیں۔ اچھا پھر دوسری مثال دیکھو کہ زمین ہے بالکل خشک پڑی ہوئی تھی، اس میں ایک پانی گرتا ہے ذرا سا، ایک دم وہ جیسے لہلہا جاتی ہے اور ایک دم اس کے اندر ابھار آ جاتا ہے، اور اس کے اندر سے طرح طرح کے رنگوں کے، جوڑوں کے اور بڑے خوش منظر نباتات اس میں سے نکل آتی ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی باتیں تمہارے لیے اگر تم سمجھ لو تو یہ حق باتیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اور وہ مردہ سے زندہ کرنے والا ہے اور ہر بات پہ قدرت رکھتا ہے، اور قیامت تو آ کے رہے گی، تم شک کرو یا نہ کرو تو اس کو آنا ہے، اور جو لوگ قبر میں ٹھہرے ہوئے ہیں ان سب کو اٹھایا جائے گا۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ بحث کرتے ہیں، اللہ کے معاملے میں بحث کرتے ہیں بغیر علم کے اور بغیر کسی ہدایت کے، اور کوئی کتاب بھی ان کے پاس نہیں ہوتی، کوئی تحریر بھی نہیں ہوتی، کوئی دلیل بھی نہیں ہوتی ان کے پاس، کتاب منیر، کوئی روشن کتاب نہیں ہوتی۔ ثانی عطفہ، تکبر کی حالت ہوتی، جیسے انسان ہوتا ہے نا جب ذرا تکبر کرتا ہے، کسی سے بات کرے گا تو سیدھے سادھے بات نہیں کرے گا، بلکہ جیسے ذرا سا منہ موڑ کے دوسری طرف ایسے دیکھے گا جیسے مطلب یہ بڑا احسان کر رہا ہو اس کے ساتھ، تو اپنے کندھے اچکا کے اور کندھے کے موڑ کے بات کرے گا، اور اس انداز سے بات کرے گا کہ لوگ سمجھیں گے بڑی اہم بات کر رہا ہے، یہ بڑے کام کی بات کر رہا ہے، بڑی فلسفیانہ بات ہے، لیکن وہ اللہ سے بھٹکانے کا کام کرتا ہے۔ اس کے لیے تو ہم نے دنیا اور آخرت دونوں جگہ رسوائی رکھی ہے، دنیا میں بھی رسوائی ہے اس کے لیے، آخرت میں تو ہوگی، اور قیامت کے دن ایک جلنے والا عذاب ہوگا اس کا۔ یہ وہ کام تھا جو اس نے یہ وہ عمل تھا جس کے نتیجے میں اس کو سزا ملی ہے، جو اس نے خود آگے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا معاملہ اللہ کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ آدھا آدھا ہوتا ہے، کہ اللہ میاں سے فائدہ ہوا تو اللہ میاں کی طرف چلے گئے، اور کافروں سے فائدہ ہوا تو کافروں کی طرف جھک پڑے۔ تو وہ ایک پتھر ہوتا ہے، جیسے پتھر کے دو سرے ہوں، اگر آپ ایک طرف دیکھیں دائیں طرف تو ادھر بھی مڑ سکتے ہیں، اور ادھر چاہیں دوسری طرف بھی جائیں۔ تو ایک کگار ہوتی ہے، کنارہ ہوتا ہے جیسے چٹان کا، تو چٹان پہ بالکل بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر اللہ میاں سے خیر ملا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ تو اچھی بات ہے، چلے کوئی بات نہیں، اسلام میں کوئی برائی نہیں ہے، سب اسلام میں بہرحال فائدے بھی ہیں، لیکن اگر ذرا سی کوئی آزمائش آ گئی اسلام میں تو وہ فوراً اپنا منہ موڑ کے دوسری طرف چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسے لوگوں کی معاملہ بڑا خطرناک ہے کہ نہ دنیا ملی ان کو نہ آخرت ملی، دنیا سے بھی گئے وہ بھی اس پہ یکسو نہیں ہو سکے۔ بھائی دنیا میں بہت سی قومیں جو آخرت کے لیے تو بالکل غافل ہیں، لیکن دنیا پہ یکسو ہیں۔ آپ دیکھ لیں ہمارے مسلمانوں کا آج کیا حالیہ ہے، ہم نہ دنیا پہ یکسو ہیں نہ آخرت پہ یکسو ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہ ہم ٹھیک سے دنیا کر پاتے نہ ٹھیک سے آخرت کر پاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو اور خسران مبین ہے، بہت ہی کھلا خسارہ ہے جس پہ تم گزرتے ہو۔ اور یہ وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں، وہ ایسی چیزوں کو پکارتے ہیں جو نفع پہنچاتی ہیں نہ نقصان، اور یہ بہت کھلی گمراہی میں پڑے ہوتے ہیں، اور وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس چیز کو پکارتے ہیں جس کا نفع تو ان کو نہیں ملے گا لیکن ضرر ضرور ان کو مل جائے گا، کیونکہ ظاہر ہے جب اس کو پکاریں گے تو شرک تو کر ہی لیا، اللہ کے پاس گناہ تو لکھ لیا گیا، اور یہ بہت ہی ان کا برا ساجی ہے، اور بہت ان کا بڑا برا رفیق ہے، بہت ہی برا ساجی ہے، بہت برا رفیق۔
اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اور عمل صالح کرنے والوں کو جنتوں میں داخل کرے گا، نہریں بہتی ہوں گی. اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اور جو کسی شخص کو اگر یہ خیال ہے کہ اللہ میاں اس کی مدد نہیں کر سکتا ہے نہ دنیا میں نہ آخرت میں، تو اس کو چاہیے کہ کوئی رسی باندھ کے آسمان پہ چڑھ جائے یہ اور دیکھے کہ پھر اس کے بعد اس کے آسمان پہ چڑھنے سے کوئی فرق پڑ جاتا ہے، آسمان اس کے لیے کھل جاتے ہیں کیا. یا آسمان جب کھل جائے گا تو کیا اس کو مدد وہاں پہ تیار رکھی ہوگی. یعنی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اگر وہ نہیں مانتا تو اللہ کے فیصلے کے علاوہ کسی اور کے فیصلے کو تم کہاں سے لے کر آؤ گے. اللہ کے پاس تم جا نہیں سکتے، آسمان تم میں اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے تو آسمان پہ اللہ تعالیٰ ملے گا تمہیں وہاں پر بھی، تو وہاں بھی اللہ ہی کا فیصلہ چلے گا. تو اپنے آپ کو ایسا کرے کہ آسمان پہ جب چڑھ جائے تو اس کے بعد رسی کاٹ لے اپنے. مطلب آج کے زمانے میں آپ یہ کہیں کہ راکٹ سے اوپر تک چلے جائے، پھر دیکھیں کہ وہاں پہ اس کو کیا ملتا ہے. فلینظر، دیکھ لے وہ کہ اس کا جو غصہ ہے کچھ ٹھنڈا ہو گیا اس کی وجہ سے. کذالک انزلناہ، یہ نشانیاں کھلی نشانیاں اتارتے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے. اور وہ لوگ جو ایمان لائے تھے، اور وہ لوگ جو ایک وقت میں اللہ تعالیٰ کے ایمان لاتے تھے یہودی بن کر، اور ایک وقت میں جو سابعین ستارہ پرست قوم بن کر اللہ پر ایمان لاتے تھے، اور ایک وقت میں جب وہ عیسائی بن کر اللہ پر ایمان لاتے تھے، اور ایک وقت میں جب عیسائی مجوسی آتش پرست بن کر اللہ پر ایمان لاتے تھے، تو یہ لوگ جو ہیں اگر ایمان رکھتے تھے تو یہ ایمان ان کا قبول ہو جائے گا. لیکن جو ان میں سے شرک کرنے والے تھے، چاہے وہ یہودی ہوں چاہے عیسائی ہوں سابعین ہوں، تو اللہ تعالیٰ پھر ان سب کو الگ الگ کر دے گا. وہاں پہ قیامت کے دن ان کے دو گروپ ہو جائیں گے، ایک کامیاب مسلمان ناکام مسلمان، کامیاب یہودی ناکام یہودی، اور اس طریقے سے ان کو اللہ تعالیٰ سب کو الگ الگ کر دے گا اور شرک کی بنیاد پہ کرے گا. اللہ تعالیٰ ہر بات کا گواہ ہے. الم تری ان اللہ، دیکھا نہیں تم نے زمین و آسمان ہر چیز اللہ کے لیے سجدہ کرتی ہے. ستارے چاند اور سورج، پہاڑ، درخت، اور بہت سے اور تمام مخلوقات، اور بہت سے انسانوں کو بھی اللہ نے یہ توفیق دی ہے کہ وہ اللہ کے سجدہ کریں. اور اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کے لیے یہ حق ہو گیا کہ وہ عذابی کے مستحق بنیں گے. اور جن کو اللہ تعالیٰ ذلیل کرنے پہ اتر آئے تو پھر کوئی ان کو عزت نہیں دے سکتا. اللہ تعالیٰ کی جو مرضی ہوتی ہے وہی ہو جاتا ہے، وہی کرتا ہے. اور یہ دو لوگ جو ہیں اپنے رب کے معاملے میں فریق بن کر آئے ہیں، دونوں ایک ہی معاملے میں فریق ہیں اور دونوں جھگڑ رہے ہیں. اختصموا فی ربہم، اپنے رب کے معاملے میں دونوں جو ہے جھگڑا کر رہے ہیں. فالذین کفروا، اس میں سے ایک فریق مومن ہے ایک فریق کافر ہے. فالذین کفروا، تو جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بحث کر رہے تھے اور اللہ کے بحث کرتے کرتے اللہ کے انکار پہ ختم ہو گئے، تو ان کے لیے ہم آگ کا لباس تیار کریں گے. ان کے لیے یہ سب، اور اس آگ کے لباس پر ہم اور بھڑکتی ہوئی اور بہت ہی کھولتا ہوا پانی ان کے سروں پہ ڈالیں گے، جو ان کے نتیجے میں ان کو پگھلا دے گا. ان کے پیٹ کے اندر کی جو آتے ہیں وہ تک پگھلا دے گا، ان کی کھال کو پگھلا دے گا. اور پھر اس کے اوپر سے ان پہ کوڑے پڑیں گے، بہت ہی حدید کے گرز ہوں گے، بڑے بڑے ہتھوڑے ٹائپ کی چیزیں ہوں گی جو اس کے سروں پہ ماری جائیں گی. اور اگر وہ کبھی سوچیں گے بھی کہ باہر نکل جائیں تو وہ نکل نہیں سکتے. تو وہ غم سے نکل سکے یا اس سے تو ان کو واپس دوبارہ لوٹا دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا نہیں تمہیں تو یہی چکتے رہنا ہے. ان اللہ یدخل الذین آمنوا، یہ 33 نمبر کی آیت ہے کہ اس کے بعد 23 نمبر کی کہ اللہ تعالیٰ تو مومنین کے لیے اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کو عمل صالح کے نتیجے میں جنت میں داخل کرے گا. وہاں پر ان کو بہترین قسم کے سونے کے موتیوں کے کنگن ان کو پہنائے جائیں گے، ان کا لباس حریر کا ہوگا، ریشم کا ہوگا. اور وہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ وہ اس راستے کی طرف، اس کلمے کی طرف ہدایت ان کو دے دی گئی جس سے ان کو نجات مل گئی اور ان کو سیدھے راستے کی ہدایت مل گئی. کفر کرنے والوں کا معاملہ کیا ہے کہ کفر کرنے بھی بس نہیں کرتے، وہ اسی پہ نہیں رک جاتے بلکہ وہ اللہ کے راستے سے بھی روکتے ہیں لوگوں کو، دوسروں کو آنے سے روکتے ہیں اور مسجد حرام جانے سے روکتے ہیں. اور ہم نے حالانکہ مسجد حرام کو سارے انسانوں کے لیے ایک ایسی جگہ بنائی تھی جہاں سب آ کے مساوی طور پر، برابر طور پر، پورے حق کے ساتھ، پورے احترام کے ساتھ وہاں پر آئیں. اور وہ چاہے اعتکاف کر رہے ہوں، چاہے وہاں پر وہ وہیں کے رہنے والے ہوں، چاہے باہر سے آئے ہوں، سب کو پوری طرح سے موقع ملے گا. لیکن جو وہاں پر مکے میں ظلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی گمراہی پھیلانے والے کا ارادہ بھی کرے گا تو ہم اس کو بڑا دردناک عذاب دیں گے. یہ آیت بڑی خطرناک ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ دنیا میں ہم کہیں بھی پکڑتے ہیں صرف انسان کے عمل پر، ارادے پہ نہیں پکڑتے. لیکن مکے میں اگر ایک انسان شرک پھیلانا چاہے، کفر پھیلانا چاہے نہیں بلکہ صرف اس کا ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی اس کی پکڑ کر لے گا. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ، تو یہ مکے کا ہم تذکرہ بتاتے ہیں اس کی کیا حیثیت ہے. ہم نے ابراہیم کو یہاں ٹھکانہ دیا تھا اور ان سے کہا تھا تو ہمارا گھر بنا دو یہاں پر، اور یہاں پر اس گھر میں اعلان کر دینا کہ اس میں صرف اللہ کی عبادت ہوگی، کسی کو شریک نہیں بنائیں گے یہاں پر. اور میرے گھر کو صاف ستھرا رکھنا طواف کرنے والوں کے لیے، اور وہاں جو قیام کرنا چاہتے ہیں نماز کی حالت میں قیام کر رہے ہیں، رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں، یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے کرنا. اور پھر اس کے بعد ہم نے ابراہیم سے کہا تم اعلان کر دو کہ لوگوں حج کے لیے آؤ. تو انہوں نے ابراہیم نے کہا میرے آواز پہنچے ہی کہاں سے؟ تو اللہ نے کہا کہ تم اعلان کرو، ہم ہر ایک کے دل میں ڈال دیں گے. تو حدیث میں آتا ہے کہ جس نے لبیک آپ کی آواز پہ کہہ دیا وہ حج کرے گا.
تو ہم نے کہا کہ حج کے لیے آؤ، تو لوگ جو ہیں چل پڑتے ہیں سفر پہ، کوئی پیدل آتا ہے، کوئی ایسی سواریوں پہ آتا ہے جو لمبی مسافت طے کر کے تھک چکی ہوتی ہیں، کمزور ہو چکی ہوتی ہیں، دبلی ہو جاتی ہیں، اور وہ طرح طرح کی گھاٹیوں سے چلتے ہوئے آتے ہیں، تاکہ کاہے کے لیے، تاکہ اللہ نے جو ان کے لیے منافع رکھے ہیں وہ ان کو دیکھ لیں۔ تاکہ کون سے منافع رکھے ہیں؟ یعنی ہماری تاریخ ہے، ایمان کی تاریخ ہے، ایمان پہ لانے والوں کی تاریخ ہے، اور پھر وہاں پر وہ چیزیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے، وہاں پر وہ چیزیں ہمیں آنکھوں سے دکھ جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مقام ابراہیم رکھا ہے، وہاں پہ کعبہ ہے، وہاں پر اور زمزم کیسے نکلا تھا، ہر ایک چیز کا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ، اور وہاں پر اللہ کا نام یاد لیں وہ، اور ان کے لیے ہم نے دن مقرر کر دیے حج کے کہ چند گنے چنے دن ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو انعام سے نوازا ہے، جانوروں کے کھانے کا دیا ہے ان کو، اس کا شکریہ ادا کریں کہ وہاں پہ جا کے اس کو ذبح کریں، تو اور اللہ کے نام پہ وہاں پہ چڑھاوا دیں اس کو، فَكُلُوا مِنْهَا، تو اس میں سے کھائیں خود بھی اور غریب کو اور بدحال لوگوں کو بھی کھلائیں۔ اور پھر وہاں پر جب وہ احرام کی حالت میں غبار آلود حالت میں کئی دن گزارتے ہیں، تو اس کے بعد اپنے جب وہ لباس اتارے احرام کا تو اپنے نہا لیں، تاکہ ان کی جو میل کچیل ہے وہ بھی صاف ہو جائے، اور جو نظر مانی ہے وہاں پہنچنے کی وہ بھی پوری کر دیں۔ اور عتیق، اپنے جو عتیق کہتے ہیں پرانے گھر کو، یعنی سب سے قدیم گھر ہے یہ، اس گھر کا طواف کریں وہ۔ اور یہ کیوں ہم کرنا چاہتے ہیں؟ تاکہ تمہارے دلوں میں اللہ کی جو حرام کی ہوئی چیزیں ہیں ان کی عظمت تمہارے دل میں بیٹھ جائے، کیونکہ یہی تمہارے لیے خیر کی بات ہوگی اللہ کے پاس۔ اور ہم نے تمہارے لیے وہ جانور حلال کر دیے جن کا ہم نے تمہیں بتا دیا ہے، سوائے ان کے جن کو ہم نے حرام کیا ہے وہ الگ بتا دیے ہیں، تو ان سے بچنا تم۔ اور دیکھو، گندگی سے بچنا، بتوں کی گندگی سے بچنا، اور جھوٹ کی بات سے بچنا، اور سیدھے سیدھے اللہ کے لیے رہنا، شرک کیے بغیر۔ اور کیونکہ جو شرک کرتا ہے تو وہ تو ایسا ہے جیسے آسمان سے گرا اور بیچ میں پرندوں نے اس کو اچک لیا، اور معلوم ہوا کہ اپنا وہ ہوائیں اس کو جو ہے ادھر سے ادھر گراتی چلی جا رہی، یہاں تک کہ وادی میں جا کے پھینک دیا۔ تو سن لو کہ جو لوگ اللہ کے شعار کو، اللہ کی جو علامتیں ہوتی ہیں ان کی تعظیم کرتا ہے، تو یہ تقوی کی علامت ہے۔ اس کے تقوی میں، اس کا مطلب دل میں تقوی ہے اس کے۔ اور تمہارے لیے وہاں پہ ہم نے کچھ سے منافع رکھے ہیں ایک مدت کے لیے، یعنی حج کر رہا ہے، حج کی مدت ہے، جب پوری ہو گئی اب واپس چلے جاؤ، عمرہ کرنے آئے تھے وہ پوری کر لی، چلے جاؤ۔ اور وہ جو قربانی کے لیے جب جانور لائے تھے حج کے لیے، اس کا جب ٹائم آ گیا 10 تاریخ کو، تو اس کو جا کے بیت عتیق کے پاس اس کو وہاں پہ ذبح کر دو۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، اور اس سے پہلے بھی جو امتیں تھیں ہم نے ان کے لیے بھی کچھ قربان گاہیں بنائی تھیں جہاں پر وہ قربانی دیا کرتے تھے، اور اللہ کا نام لے کر رزق لیتے تھے، جانوروں کا رزق کھاتے تھے۔ تو سارے خداؤں کا رب ایک، سارے انسانوں کا خدا ایک ہی ہے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، تو سارے لوگ تمہارے ہونا تو ہی چاہیے، تم سب اس کے آگے جھک جاؤ۔ اور وہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو بشارت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے آپ سے کہ آپ بشارت دے دیں وہ لوگ جو اللہ کے آگے جھکانے والے ہوتے ہیں، گردنیں جھکا دیتے ہیں، اور ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ کی بات آتی ہے تو ان کے دلوں میں ایک قسم کی لرزش پیدا ہو جاتی ہے، ایک قسم کی عجیب قسم کی گھبراہٹ ان کے دل میں پیدا ہوتی ہے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہم سے جو چاہ رہا ہے ہم پورا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ اور ان کو جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں، جب ان پہ کوئی تکلیف آتی ہے تو صبر سے جھیل لیتے ہیں، اور ان کو بشارت دے دی جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں، اور ان کو بشارت دے دی جو ہم نے جو کچھ دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ والبدن جعلناها، بدنا کہتے ہیں اونٹ کو، سب سے بڑا جانور جو ہوتا ہے اونٹ ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے میں 7 حصے والا جانور ہے وہ، اور گائے بھی 7 حصے والا ہے۔ تو یا تو ایک جانور قربان کریں گے، گائے، بکری یا بھیڑ، ورنہ پھر اگر 7واں حصہ لے لیں گے جانوروں میں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس کو وہاں پر جانور ذبح کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی علامت کے ساتھ اس کو لے کے جائیں، پہچان کے ساتھ لے کے جائیں کہ یہ اللہ کے لیے قربان ہونے جا رہا ہے، تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ اور اللہ کا جب تم ان کو صف در صف کھڑا کر دو ذبح کرنے کے لیے تو اللہ کا نام لے کے ذبح کرو، اور جب وہ اپنے ٹک جائیں اپنے پہلو سے، مطلب یہ کہ وہ زمین پہ گر جائیں، تو پھر اس کے بعد تم ان کو، جانور جو ہوتا ہے اونٹ خاص طور سے، اس کو کھڑے کھڑے ذبح کرتے ہیں، اس کو نہر کہتے ہیں۔ تو نہر کر جائیں اور جب گر جائیں تو اس کے بعد ان کو ذبح کر کے ان کا پوری مطلب یہ کہ کھال نکال لو، سب کچھ کر دو، اور اس کے بعد ان میں سے کھاؤ، اور جو بیچارے جو سوال نہیں کر رہے ہیں لیکن ضرورت مند ہیں ان کو دو، اور وہ لوگ جو سوال کرنے والے ہیں ان کو بھی دے دو۔ اور ہم نے تمہارے لیے جانوروں کو مسخر کر دیا ہے تاکہ تم ان کا شکر ادا کرو، ہمارا شکر ادا کرو، ان کا نہیں شکر ادا کرو، جیسے بت پرستوں نے کیا کہ جانوروں کی پوجا کرنے لگے، گائے کو مطلب خدا بنا لیا۔ اللہ نے کہا کہ یہ تو ہم نے تمہارے لیے مسخر کیے ہیں، لیکن شکر تو ہمارا کرو نا کہ ہم نے اس کو تمہارے لیے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ، مکے کے لوگ کہتے تھے جب جانور ذبح کرتے تھے اس کا خون جو تھا وہ کعبے پہ لا کے لگا دیتے تھے کہ سمجھتے تھے اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو رہا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ اللہ کو تمہارے جانوروں کا خون اور گوشت نہیں چاہیے، یہ تو تم کھا لو۔ اللہ تعالیٰ کو جو تمہاری نیت ہے ذبح کرنے کے پیچھے وہ تمہیں اللہ کے پاس پہنچے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو تمہاری مسخر کیا تاکہ تم اللہ کا نام لے کے ان کو، جو تم کو اللہ نے راستہ دکھایا اس پر اللہ کی تکبیر بیان کرو، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو بشارت دیتا ہے۔ پھر اللہ نے یہاں پہ دنیا میں ایک اصول بتایا، یہ یونیورسل اصول ہے
کہ اگر اسلام کی طاقت لانے جو جن کے پاس اسلام کی طاقت ہے وہ کمزور پڑ جائیں اور دنیا میں برائی پھیل رہی ہو اس کو دور نہیں کریں، تب بھی اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر برائی کو دور کرنے کا ایک طریقہ اس کے پاس ہے، ایک پروسیس ہے۔ وہ کیا ہے؟ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا۔ پہلا اصول تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنین کی طرف سے ان کی دفاع کرتا ہے، ان کو بچاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو، کفر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر اللہ نے کہا کہ اذن للذین یقاتلون۔ دوسرا کام اللہ نے یہ کیا کہ خود اللہ نے اجازت دے دی کہ مومنین جو ہیں وہ اپنا دفاع خود کریں، وہ بھی کریں، اور اس کے لیے اللہ کی راہ میں لڑائی کریں۔ جب دشمن ان پہ حملہ کر رہا ہے تو وہ ہتھیار ڈال کے نہیں، اپنے آپ کو ہتھیار نہیں پھینک دیں، اور مطلب یہ کہ ایک گال پہ مارا دوسرا گال نہیں پیش کریں، بلکہ اللہ نے اجازت دے دی ان کو کہ جن کو مارا گیا تھا، جن پہ ظلم کیا گیا تھا، کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے والا ہے، اور وہ مدد کے لیے اللہ کو پکاریں اور اس کے لیے خود بھی تیار ہوں۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ مکے میں جو اجازت نہیں تھی حج جہاد کرنے کی، جب مدینے میں آئے تو آپ نے اجازت دی، تو یہ آیتیں ہیں جس میں اجازت دی گئی ہے۔ کیوں ہم نے اجازت دی ان کو قتال کرنے کی، لڑائی کی؟ کیونکہ ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا کسی حق کے بغیر، حالانکہ وہ صرف اتنا، ان کا تو کہنا صرف اتنا تھا کہ ہم اپنے رب کو ماننا چاہتے ہیں۔ پھر اللہ نے یہاں دوسرا اصول بتایا، تیسرا اصول یہ بتایا کہ دفع اللہ الناس بعضهم ببعض۔ ہم دنیا کے اندر ایک گروہ کو دوسرے گروہ سے ہٹاتے جاتے ہیں۔ کیوں؟ جب ایک گروہ بہت حد سے آگے بڑھ جاتا ہے ظلم میں اور ناانصافی میں اور لوٹ مار میں، تو ہم ایک اور طاقت کو لے آتے ہیں جو اس کو ہٹا دیتی ہے۔ کیوں ہم ایسا کرنا چاہتے ہیں؟ اب دیکھیے کتنی اہم بات ہے اس آیت میں، یہ 40 نمبر کی آیت میں، کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ دنیا میں سارے مذاہب ہیں، مذاہب کا مٹانا ہمارا مقصود ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اسلام ان پہ سب پہ غالب ہو، لیکن زیادتی کر کے، ظلم کر کے اور مجبور کر کے یہ ہمیں پسند نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم کسی اور کو بھی اجازت نہیں دیتے کہ جب وہ دنیا میں طاقتور ہو جائیں تو فرض کہ وہ عیسائی ہوں تو یہودیوں کی عبادت گاہیں گزار دیں، وہ بولے مسلمان ہو تو دوسروں کی عبادت گاہیں گرا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے یہ طریقہ اختیار پسند نہیں کیا، کیونکہ ہم اگر ایسا نہیں کریں تو پھر لوگوں کی جو صومعے ہیں، صومعے عام طور سے یہودیوں کے ہوتے تھے، بیان جو ہوتے تھے وہ عیسائیوں کے ہوتے تھے، اور صلوات جو ہیں وہ دوسرے عبادت خانے ہوتے ہیں دوسرے مذاہب کے۔ تو اگر ایسا نہ ہوتا ہے تو یہ سب گرا دیے جاتے ہیں، اور مسجدیں مسلمانوں کی ہوتی ہیں۔ آج کل جیسے ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کی مسجدیں گرائی جا رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو صرف مسجد گرانا ہی پسند نہیں ہے، بلکہ دوسروں کی عبادت گاہیں بھی گرانا پسند نہیں ہے۔ جہاں پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کی مدد کرنا چاہتا ہے اس کی ضرور مدد ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت قوت والا ہے، بہت عزت والا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اصل بات تو یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ سارا نظام ایسے چلے کہ ہمارا دین دنیا میں غالب ہو، دنیا پہ چھا جائے، اس کی حکمرانی ہو۔ تو ہم نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جو لوگ ہمارے نمازوں کو قائم کریں گے اور ایمان پہ رہیں گے اور ان کے اندر طاقت اجتماعیت کی آ جائے گی، تو ہم ان کو دنیا میں اقتدار بھی دیں گے۔ پھر وہ نمازیں قائم کریں گے، قائم ہی نہیں کریں گے بلکہ پورا نظام حکومت جو ہے نظام صلاۃ کو قائم کرنے میں مددگار ہوگا، نظام زکوٰۃ قائم کرنے میں مددگار ہوگا، امر معروف میں مددگار ہوگا، منکر میں روکنے میں مددگار ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے پاس تو انجام ہمیشہ بہتر وہی ہے جو اچھے لوگوں کا ہوتا ہے۔ وہیں یکذبوا کا نبی، اگر آپ کو جھٹلاتے ہیں تو اس سے کو آپ فکر نہ کریں۔ اس سے پہلے قوم نوح نے ان کو جھٹلایا تھا، نوح کو عاد نے اور ثمود نے جھٹلایا تھا، اور ابراہیم کی قوم نے جھٹلایا تھا، لوط کی قوم نے جھٹلایا تھا، اور مدین کی قوم نے شعیب کو جھٹلایا تھا، اور موسیٰ کو بھی جھٹلایا گیا تھا۔ لیکن ہم نے تھوڑی مہلت ان کو دی تھی، مہلت کے بعد جب وہ مہلت پوری ہو گئی پھر ہم نے ان کو پکڑا۔ تو آپ دیکھ لیں کہ اب وہ کہاں ہیں جو اب انکار کرنے والے، جو آپ کی باتوں کو، نبیوں کے انکار کرنے والے تھے، وہ کدھر کھڑے ہوئے ہیں، کہاں ہیں وہ لوگ؟ اور کتنی ہی بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا جب وہ ظلم کرنے والی تھیں، آج ان کے جو ہے چھتیں خالی پڑی ہوئی ہیں، ان کے محل خالی پڑے ہوئے ہیں، وہ اس میں مکڑیوں کے جالے ہیں، اس میں کوئی رہتا نہیں ہے، اور انہوں نے بڑے بڑے نظام بنائے تھے پانی کے اس زمانے میں کنویں ہوتے تھے جس سے مطلب ہوتا آبادی وہاں پر ہے، اب کنویں ہے کوئی اس کے پانی لینے والا نہیں ہے، تو وہ بالکل اکیلے پڑے ہوئے ہیں، خالی پڑے ہوئے ہیں، اور ان کے محل جو تھے جنہوں نے بڑی زبردست شاندار عمارتیں بنائی تھیں کوئی اس میں رہنے والا نہیں ہے۔ افلم یسیروا فی الارض، اے لوگوں ذرا زمین میں کبھی چل پھر کے دیکھا کرو تو تمہیں پتہ چلے گا، فتکون لہم قلوب، تو اگر تمہارے اندر کوئی ایسا، فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، اگر وہ چلنے والے ایسے ہوں جن کے دلوں میں عقل ہو، یعنی دلوں سے ایمان کی، ان کے اندر ایمان اور کفر کی پہچان ہو جائے، کیا ان کے پاس ایسی عقل آ جائے تو کیا کہنے، اور ایسے کان ہوں جو سننے والے ہوں، تو پھر تمہیں تو ان سے عبرت مل جائے گی۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوا تو کیا ہوگا؟ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، لیکن اگر دنیا میں چلت پھرت کرتے رہو گے، سیاحت کرتے رہو گے اور یہ کام نہیں کرو گے تو جیسے آنکھوں سے دیکھا ہو پھر بھی اندھے رہے۔ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ، اور یہ جو کفر جو ہوتا ہے وہ انسانوں کے دلوں کے اندر اندھا پن پیدا کر دیتا ہے، جو دلوں میں ہے ان کے، یعنی دلوں میں، سینوں میں جو دل ہے وہ اندھا ہو جاتا ہے، یعنی اس میں ایمان کا نور نہیں آتا تو وہ اندھا ہو جاتا ہے۔ اور یہ لوگ تم سے، اے نبی، بار بار کہتے ہیں جلدی لے آئیے عذاب، جلدی لائیے۔ ان سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو کبھی بھی خلاف ورزی نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک دن تمہارے 1000 سال کے برابر ہوتا ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، کتنی ہی بستیاں پہلے گزر چکی ہیں جن کو مہلت ہم نے دی تھی اور وہ ظلم کرنے والی تھیں، پھر ہم نے ان کو پکڑا اور ہمارے پاس ہی ان کو لوٹ کے آنا ہے۔ اے لوگو،
میں انما انا لکم، میں تو صرف تمہارے لیے ڈراوا دے کے بتانے والا آیا ہوں تمہیں ڈراوا دے کر. فالذین آمنوا، تو جو ایمان لے آئے عمل صالح کریں ان کی مغفرت ہوگی، رزق ہوگا. والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اور جو ہماری آیتوں کو ہرانے میں، یعنی ہم کو ہرانے میں لگے رہتے ہیں، ہماری آیتوں کا مذاق اڑانے میں لگے رہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ ہی جائے، تو آپ ان کو بتا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ بے بس نہیں کر سکتے، اور یہ جہنم والے ہی ہوں گے. وما ارسلنا من قبلک من رسول، ہم نے جب کبھی کسی رسول کو اس سے پہلے ہی بھیجا ہے، کسی نبی کو بھیجا ہے، تو جب وہ نبی کوئی آرزو کرتے ہیں تو شیطان ان کی آرزو میں کچھ ڈال دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی بات کو منسوخ کر دیتا ہے، جو شیطان کی ڈالی ہوئی ہوتی ہے اس کو ہٹا دیتا ہے، اور اپنی آیت کو اللہ تعالیٰ مضبوط کر دیتا ہے. یعنی یہاں پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبی کریم جو ہیں وہ، جو کوئی بھی نبی ہوتا ہے وہ اپنی باتوں کو ملاوٹ میں ڈال دیتا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نبی اپنی بات پہنچاتے ہوتے ہیں تو فرض کیجئے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے کوئی سخت حکم ان کو بھیجا یا کوئی عذاب کی بات بتائی، تو ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ کاش یہ حکم نہ آتا تو اچھا تھا، جیسے حضرت ابراہیم نے کہا کہ لوط کی قوم کو آپ عذاب نہ دیں. ایسی مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم آتا ہے جیسے وہ نبی کو کہا جائے، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شیطان کی طرف سے بھی وہ خواہش، یہ شیطان جو ہے وہ بھی چاہتا ہے کہ یہ بات اگر ایسے ہو جائے تو اچھا ہے. اور اچھا، وہ شیطان کیا چاہتا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ میرا کیا جاتا ہے، لوگ ہلاک ہوں تو ہلاک ہوں، میں نے تو ان کو بھٹکانا تھا بھٹکا دیا، لیکن میرا تو مقصد یہ ہے کہ وہ ہلاک ہو جائیں. تو شیطان کی اپنی خواہشیں بھی اس میں آ جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ خواہشوں پہ ہم نہیں چلتے، نہ تمہاری خواہش پر نہ شیطان کی. ہم نے جو تم پر آیت اتاری ہے وہ اپنی جگہ باقی رہتی ہے، اور ہم شیطان کی باتوں کو اس میں سے کوئی گڑبڑ نہیں ہونے دیتے اور اس کو ملنے نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ کی آیتیں بڑی مضبوط ہیں اور مضبوطی کے ساتھ رہتی ہیں. لیجعل ما یلقی الشیطان فتنہ، بس یہ ہوتا ہے کہ شیطان جو لوگوں کے دل میں بات ڈال دیتا ہے وہ فتنہ بن جاتی ہے ان کے لیے، اور یہ ان کے لیے بنتی جن کے دلوں میں پیڑ ہے، پہلے سے بیماری ہے، اور جن کے دل سخت ہو گئے. اور ظالمین جو ہیں وہ تو بڑی ہی سخت مشقت میں پڑے رہیں گے. اور وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور جو لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا ہے ان کو تو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ حق کی بات ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، ان کے دل جھک جاتے ہیں. ان اللہ لہادی الذین آمنوا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ایمان والوں کو ہدایت دینے والا ہے سیدھے راستے کی طرف. ولا یزال الذین کفروا فی مریۃ منہ، کافروں کا معاملہ یہ دنیا پوری گزار دیں گے اور شک میں ہی پڑے رہ جائیں گے، شک میں ہی زندہ رہیں گے، شک میں ہی مر جائیں گے. اور یہ یہاں تک کہ قیامت کا وقت آ جائے گا، اور اچانک آئے گا تو اس وقت ان کو کوئی پتہ نہیں چلے گا یہ ہوا کیا، یہ ہم سوچ رہے تھے کہ تو غلط ہی تو سچ ہو گیا. لیکن بچنے کا وقت نہیں ہوگا، عذاب آ چکا ہوگا ان کے لیے. بادشاہت ساری اللہ کو ہے، یحکم بینہم، وہی فیصلہ کرتا ہے جو چاہتا ہے. جو ایمان لانے والے ہیں وہ نعمتوں والی جنت میں رہیں گے، اور جنہوں نے کفر کیا ہے اور جھٹلایا ہے وہ عذاب مہین میں دردناک ذلت کرنے والے عذاب میں رہیں گے. اور جو اللہ کی راہ میں ہجرت کریں اور پھر اس میں مار دیے جائیں یا وہ ان کا انتقال ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان کو بہت اچھے رزق سے نوازے گا. اور اللہ تعالیٰ تو بہت اچھا رزق دینے والا ہے، اور ان کو جنتوں میں داخل کر دے گا جس کا داخلہ جو ہے بڑا اللہ کی رضامندی سے ہوگا. اللہ تعالیٰ بہت جاننے والا، علم حکمت والا ہے. ذالک ومن عاقب، تو اے لوگوں اگر دنیا کے اندر تمہارا معاملہ ہو، کسی میں لڑائی ہو، کسی نے زیادتی کی ہو تو اتنی زیادتی ان کے ساتھ بدلہ وہ اتنا لینا جتنا تم پہ زیادتی کی گئی ہو. اور یہ اللہ کی طرف سے طے کر دیا گیا ہے کہ اگر کسی کے اوپر زیادتی کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا. اللہ تعالیٰ غفور رحیم بھی ہے، معاف بھی کرنے والا ہے. وہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے، رات کو دن میں داخل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے، اور وہ حق ہے. جو کچھ وہ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ سب باطل ہے. اللہ تعالیٰ بہت ہی بلند مرتبے والا ہے، بڑی کبریائی والا ہے. تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی کو اتارا، اور جب زمین اس پہ پانی اترتا ہے زمین پہ تو وہ کیسی ہری بھری ہو جاتی ہے، سرسبز ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ بہت ہی لطیف ہے، بہت ہی باریک ہے اپنے کاموں میں، اور خبیر ہے. لہو ما، ساری زمین چیزیں، آسمان کی چیزیں اسی کے لیے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خود بہت بے نیاز ہے، بہت ہی قابل تعریف ہے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے تمہارے لیے زمین کو کیسے مسخر کیا ہے، کیسے تمہاری لیے کشتی کو مسخر کیا ہے کہ سمندر میں ہمارے حکم سے بہتی جاتی ہے. اور ہم نے آسمان کو تھاما ہوا ہے کہ وہ زمین پہ گر نہ پڑے. اگر ہم چاہیں تو گرا بھی سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ بہت رؤوف ہے اور رحیم ہے، مہربان ہے. اس نے تم کو زندہ کیا ہے، پھر تم کو مار بھی دے گا، پھر وہی تم کو دوبارہ بھی زندہ کرے گا. لیکن انسان بڑا ناشکرا ہے. لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، 67 نمبر کی آیت ہے کہ ہم نے ہر امت کو، جتنی امتیں بھیجی ہیں ان کے لیے ایک طریقہ عبادت بنایا تھا، اور ان کو چاہیے تھا کہ اس پہ چلتے رہتے. تو اگر یہ آج کے زمانے میں جو پرانی قومیں ہیں وہ آپ سے کسی معاملے میں بحث نہ کریں، کیونکہ اب آپ کے لیے نیا حکم ہم نے دیا ہے، تو اس معاملے میں جو ہم نے آپ کو دیا اس میں ان کو بحث نہیں کرنا چاہیے، اور آپ اپنے رب کی طرف ان کو بلاتے رہیے. آپ تو سیدھے راستے پر ہیں. وَإِن جَادَلُوكَ، اگر یہ آپ سے بحث بازی کریں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم کیا کرتے ہو.
اللہ یحکم بینکم، اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان میں فیصلہ کرے گا، تمہارے اختلافات کو وہی بتائے گا کون غلط تھے کون سے صحیح تھے۔ علم تعلم، کیا وہ یہ بات نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے آسمانوں میں زمین میں جو کچھ ہے سب اس کے علم میں، اور اس کے بعد ایک کتاب بھی ہے، اور یہ سب اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، وہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں جبکہ اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری اس پر، اور ان کے پاس کوئی علم نہیں پہنچا اس کا، اور یہ ظالموں کے لیے کوئی مددگار بن کے آئے گا نہیں ان کا۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان کا ہماری آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو آپ کفر کرنے والوں کے چہروں پہ دیکھیں گے کہ جیسے ان کے اوپر کوئی عجیب قسم کے عجیب ناخوشی کے انداز آپ دیکھیں گے۔ یکادون یستون، اگر ان کا بس چلے تو وہ جو آدمی تلاوت کر رہا ہے اس پہ حملہ کر دیں۔ علیہم آیاتنا، جو آدمی ہماری تلاوتیں کر رہا ہے، آج کل دیکھ لیجیے کہیں معلوم ہو کہیں قرآن کوئی لے رہا ہے یا کوئی عربی میں کوئی کتاب پڑھ رہا ہے تو اس کو مطلب دہشت گرد بنا دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کافروں کا معاملہ یہ ہے کہ خود تو اپنے گمراہی میں اور تاریکی میں رہتے ہیں، لیکن روشنی والے کو کہتے ہیں تمہاری روشنی بند کرو، ہماری آنکھیں پریشان ہو رہی ہیں، تمہاری یہ روشنی جو ہے وہ ہمیں پسند نہیں، ہم تو تاریکی میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ قُلْ أُنَبِّئُكُم، تو ان سے کہہ دیجیے کہ تم جو کچھ کر رہے ہو تو ٹھیک ہے کر لو، لیکن تمہیں اس سے برا انجام بتا دیں تمہارے ساتھ ہونے والا ہے۔ بشر من ذالک، اس سے بھی بری بات وہ کیا ہے، تمہارے لیے آگ، جس کے لیے کافروں سے اس کا وعدہ ہے اور بہت برا انجام ہے۔ یا ایھا الناس ضرب مثل، اللہ انسانوں تمہارے لیے ہم ایک مثال بیان کرتے ہیں، تمہارے جو معبود ہوتے ہیں ذرا ان کے بارے میں غور کرو، ایک مثال دیتے ہیں۔ تم نے جو بت بنائے ہوئے ہیں ان کے پاس ایک مکھی آتی ہے، وہاں کھانا رکھا ہوتا ہے ان کے پاس، مکھی آ کے بیٹھ جاتی ہے ان کے اوپر، تو وہ بت جو ہے اپنے مکھی کو بھی ایک مکھی ہٹا نہیں سکتے، اور پیدا کرنے کی بات تو سوال ہی نہیں، تم جن کو پکارتے ہو وہ تو ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، چاہے سب جمع ہو جائیں، یہاں تک کہ مکھی اگر ان کے پاس بیٹھ جائے یا ان کا کھانا چھین لے یا تھوڑا سا کھا لے تو وہ اس کو بچا بھی نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عجیب جملہ استعمال کیا ہے کہ ضعف الطالب والمطلوب، جو ان کا پکارنے والا ہے وہ بھی بالکل نکما ہے، اور جس کو پکارا جا رہا ہے وہ بھی نکما ہے، دونوں مطلب بودے ہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ یعنی تم نے پکارا، تم نے اللہ کو پکارتے ہوتے تم طاقتور ہو جاتے، لیکن تم نے کمزور کو پکارا تو تمہاری کمزوری پہلے سے تھی، وہ کمزور کو پکار کے مطلب اگر آپ مطلب یہ لکڑی کا مقابلہ دھاگے سے کریں یا لوہے کا مقابلہ لکڑی سے کریں تو لکڑی تو کمزور ہو جائے گی، تو یہ بھی ہو گیا، اور جس نے اس پہ بھروسہ کیا وہ بھی کمزور۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ عجیب ہے، اللہ تعالیٰ کی کتنی عظمت ہے، لیکن لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ اس کی عظمت کو ٹھیک سے پہچاننے کا حق ہی ادا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ تو بہت قوت والا ہے، بہت عزت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے فرشتوں میں سے بھی کچھ لوگوں کو، رسلاً کچھ ان کو رسول کے طور پر چنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے بھی رسولوں کو چنا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم، اللہ تعالیٰ ان کے سامنے کی باتوں کو بھی جانتا ہے، پیچھے کی باتوں کو بھی جانتا ہے، سارے معاملات اسی کی طرف پلٹ کر جائیں گے۔ اے ایمان والو، رکوع کرتے رہا کرو، سجدے کرتے رہا کرو، اللہ کی عبادت کرتے رہا کرو، اچھے کام کرتے رہا کرو تاکہ تم فلاح تک پہنچ جاؤ۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، اللہ تعالیٰ کے حق میں اپنے راستے میں اللہ کی منزل کے لیے پانے کے لیے، اللہ کی کامیابی کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے جہاد کا حق ادا کر دو جیسا حق کرنا چاہیے۔ جہاد کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ٹو ڈو اٹموسٹ ایفرٹ، یعنی اپنی کوشش کا اعلیٰ ترین حصہ اللہ کی راہ میں صرف کرنا۔ وہ مال سے بھی ہو سکتا ہے، زبان سے بھی ہو سکتا ہے، وہ لکھنے سے بھی ہو سکتا ہے، وہ مطلب یہ کہ جان سے بھی ہو سکتا ہے، جان دے کر یا جان لے کر، دونوں صورتوں میں ہو سکتا ہے۔ هو اجتباکم، اے لوگوں ذرا سا خیال رکھو کہ تمہارا مرتبہ کیا ہے، تم کو ہم نے چنا ہے، اور تمہارے دین میں ایسی دین رکھا ہے جس میں کوئی تنگی کی چیز نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں جو تمہاری گنجائش سے بڑھ کر ہو، تمہاری قابلیت سے بڑھ کر ہو۔ اور تمہاری ملت کون سی ملت ہے؟ جس کو ابراہیم نے جوڑا تھا، جس کو ابراہیم نے ملت کی شکل دی تھی۔ تمہارے باپ ابراہیم ہیں، انہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا۔ اب یہاں پر دونوں بات ہوتے ہیں، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے یا ابراہیم نے تمہارا نام مسلمان رکھا، من قبل، اس سے پہلے بھی تمہارا نام یہی تھا، وفی ھذا، اب اس نبی کے ساتھ بھی یہی نام تمہارا چلے گا تاکہ یہ رسول تمہارے گواہ بن کر جائیں اور تم سارے انسانوں پر گواہ بن جاؤ۔ فاقیموا الصلاۃ، تو اے لوگوں نماز قائم کرتے رہا کرو، زکوٰۃ کو دیتے رہا کرو، اور اللہ تعالیٰ کی کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ باندھے رہو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے بندھن سے، وہی تمہارا کارساز ہے، اور سب سے بہتر مولا اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ تمہارا اللہ تعالیٰ ہے، اور وہ بہترین مددگار ہے جس کے بعد تمہیں اور کسی مددگار کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بھی ایک دو رکوع کر لیتے ہیں انشاءاللہ سورہ مومنون کے، تھوڑا سا وقت ہے ابھی۔ تو یہ 18واں پارہ شروع ہو رہا ہے، سورہ مومنون ہے، یہ مکی صورت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی تعریف بیان کی ہے، اور تعریف میں فلاح کا لفظ استعمال کیا۔ تو فلاح جو ہے عربی میں کسانی کو کہتے ہیں، کسان۔ تو اگر آپ کسان کو دیکھیں تو کسان کے 3 فیکٹر ہوتے ہیں جو اسے کسان بناتے ہیں۔
سب سے پہلا فیکٹر تو جو ہوتا ہے کہ وہ ایسی زمین میں اپنی پیداوار لیتا ہے جو پیداوار دینے والی ہو. یعنی کوئی کسان نہیں کہلائے گا اگر وہ چٹان پہ جا کے بیج لگانے لگے. اگر وہ کہیں ایسی جگہ پہ پانی میں جا کے بیج پھینک دے مثلا, تو وہ سب سے پہلے تو برابر زمین جو ہے چنتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنی پوری محنت لگا دیتا ہے کہ اپنی محنت کے ذریعے سے کس وقت کون سا موسم ہوگا جب کون سی پیداوار لینی ہے. اگر وہ اس کو صبح اٹھنا ہے تو صبح اٹھے گا, پانی اگر رات کو دینا ہے تو رات کو دے گا, اگر بیج اس کو گرمیوں میں دینا تو گرمیوں میں ڈالے گا. یہ نہیں ہوگا کہ مطلب یہ کہ وہ جب آرام سے بیٹھا رہے اور جب اس کا دل چاہے تب جا کے بیج ڈال دے, بلکہ بالکل جس چیز کا جو وقت ہے, پیداوار میں بونے کا وقت ہوتا ہے, پیداوار میں انتظار کرنے کا وقت ہوتا ہے, یہ دو کام وہ زبردست طریقے سے کرتا ہے. اور یہ سب کام کرنے کے بعد وہ آخری چیز جو تیسری ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی پیداوار اس کے ہاتھ لگ جائے. اب آپ غور کیجئے کہ دو کام تو اس کے بس میں ہیں, یعنی وہ زمین کا انتخاب کرنے کا صلاحیت اس کے اندر ہے, بیج کی صلاحیت اس کے اندر ہے, ٹائم کے اختیار کرنے کی صلاحیت اس میں ہے, لیکن یہ ساری چیزوں کے بعد پیداوار تیار ہو کے اس کے ہاتھ لگ جائے, یہ قسمت کی بات ہے. یعنی یہ زمین صحیح طریقے سے اس کو پیداوار دے دے, پانی صحیح وقت پہ برس جائے, اور برسنے کے بعد جو تناسب ہونا چاہیے چیزوں کا وہ ساری چیزیں بنی رہیں اور پیداوار اس کے ہاتھ لگ جائے. تو آپ اندازہ کیجئے کہ مسلمان کا بھی معاملہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو کیا کر رہا ہے, انسان جو ہے وہ اپنی ایمان کے ساتھ فلاح کا کام کر رہا ہے کہ اس نے چن لیا اللہ تعالیٰ کو اور ایمان کو چن لیا, پھر اس کے بعد اس کے لیے وہ سارے کام کرتا ہے جس سے ایمان مضبوط ہو اور کفر سے دوری ہو. اب اس کے بعد تیسرا حصہ رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے. تو اللہ تعالیٰ نے گویا یہ بتایا کہ یہی اگر تم کسان کو تم دیکھو گے تو کسانیت سے تم سمجھ جاؤ گے کہ مومن کا معاملہ کیسا کامیابی کیسے ہوتا ہے. یعنی ہم بیٹھے بیٹھے کہیں اللہ میاں دعا کر دیجئے, معاف کر دیجئے, ہم نے آپ کی دعا کر لی اور ہم نے آپ کے لیے مطلب وہ کر لیا بیٹھے بیٹھے لیٹے تو ہم فلاح پا گئے. نہیں, اللہ تعالیٰ کہتا ہے فلاح کے لیے پہلے پری ریکویزٹ تمہیں پورے کرنے ہیں. تو مومنین جو ہیں فلاح پا جائیں گے کیسے؟ جو نمازیں ادا کرتے ہیں اللہ سے ڈرتے ہوئے, اور جو لغو باتوں سے بھی بچتے ہیں بیکار باتوں سے جن کا کوئی تعلق نہیں دنیا سے نہ آخرت سے, اور زکوٰۃ کے عمل کو کرتے رہتے ہیں, وہ تزکیے کے عمل کو کرتے رہتے ہیں, زکوٰۃ کو دیتے رہتے ہیں, یعنی صرف فرض نہیں دیتے بلکہ جب بھی ضرورت پڑتی ہے صدقہ دے دیتے ہیں, جب بھی ضرورت ہوتی ہے کوئی مطلب دے دیتے ہیں, اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے, شوہروں کے. یعنی میاں بیوی کے درمیان میں یہ چیزیں جائز ہوں گی, اس کے علاوہ نہیں ہوں گی. یا یہ کہ جس زمانے میں جنگیں جائز تھیں اور ملکیت ہوتی تھی تو جو مملوکہ لڑکی ہوگی اس کے ساتھ ان کا رشتہ ہو سکتا ہے, اس بات پر ان پہ کوئی ملامت نہیں کی جائے گی. لیکن اگر کوئی اس سے ہٹ کر اسی خواہش کو کسی اور ذریعے سے پورا کرے گا تو یہ اللہ تعالیٰ کے حد کو کراس کرنے والے ہوں گے. اور یہ پھر ان کی پہچان کیا ہے فلاح والوں کی, کہ وہ اپنی امانتوں پر اور اپنے عہد پر قائم رہتے ہیں, اس کا خیال رکھتے ہیں, اس کو بھول نہیں جاتے, اس کو نظر انداز نہیں کر دیتے بلکہ اس کی نگرانی کرتے رہتے ہیں, اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. نماز صحیح وقت پہ ادا ہو, ٹھیک طرح سے ادا ہو, اور اس کا جو مطلب یہ ہے کہ اس کا وقت ہے اس کی حفاظت ہو. اولئک هم الوارثون, تو یہ وہ لوگ ہیں جو وراثت پائیں گے. کون سی وراثت؟ فردوس کی فراست, وہاں جہاں ہمیشہ رہیں گے. اور ہم نے انسان کو پیدا کیا تھا ایک چنی ہوئی اور مطلب یہ کہ تین کی مٹی کو ہم نے مطلب جب اس کو بھگو دیا تھا تو اس کے ذریعے سے ہم نے اس کے اندر بنایا, اور پھر اس کے بعد انسان کی آگے کی شکل نطفے کے ذریعے سے بنی جو ایک بہت ہی رحم مادر میں جا کے ٹھہر جاتا ہے, اور اس کے بعد اس کے اندر نطفے سے ہم نے کچھ جمع ہوا خون بنایا, خون سے پھر ایک ٹکڑا بنایا, اور مدغہ اس سے بوٹی بن گئی, اور بوٹی کے ذریعے سے پھر ہم نے اس کی ہڈیاں بنا دیں, پھر ہڈیوں پہ ہم نے گوشت چڑھا دیا, پھر ہم نے اس کو ایک دوسری ہی تخلیق دے دی. یعنی وہ جو انسان پہلے پیدا ہو رہا تھا وہ تو اسپرم تھا, لیکن اس کے بعد وہ جب اس میں روح ڈال دی گئی تو وہ ایک پوری نئی مخلوق بن گیا. تو اللہ تعالیٰ کی خلقت کو تم کیا کہو گے, اس سے اچھی خلقت ہو ہی نہیں سکتی, بہترین خلقت دینے والا ہے وہ. تو میں انکم, لیکن تمہیں اس کے بعد پھر مرنے کا بھی تمہارے لیے سامان ہم نے کر دیا, تمہیں مرنا بھی ہے, لیکن پھر تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا قیامت کے دن. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ, ہم نے تمہارے لیے 7 راستے بنائے. ابھی 7 راستے تو ہمیں نہیں معلوم, لیکن اگر آپ دیکھیں تو 7 گیلیکسیز بھی ہو سکتی ہیں, یا 7 اور مختلف قسم کے ایسے وہ ہو سکتے ہیں جو مطلب یہ دنیا میں آخرت اگر ہم کوئی سفر کرنے والے ہوں تو وہ سفر کرنے کا ہمارے لیے راستے ہوں, اور ہم اپنی مخلوق سے کبھی غافل نہیں رہیں, کبھی نہیں رہتے. اور ہم نے تمہارے لیے آسمان کو بڑے اندازے کے ساتھ اتارا ہے, اس کو زمین میں ٹھہرا دیا ہے, اور ہم چاہیں تو اس کو واپس بھی اٹھا لیں, اور ہم یہ کر سکتے ہیں. ہم نے تمہارے لیے بہترین قسم کے باغات بنائے, کھجوروں کے, انگور کے, اور اس میں طرح طرح کے پھل ہوتے ہیں, اور تم اس سے خوب مزے لے کے کھاتے ہو. فاکہہ کہتے ہی ایسے کھانے کو ہیں جس میں آدمی کو صرف غذا نہ ہو بلکہ جس میں مزہ بھی آئے, جس کے اندر انسان کو لذت محسوس ہو. وشجرۃ, اور ایک درخت کا تذکرہ ہم تم سے کرتے ہیں جو طور سینا میں نکلتا ہے, جس سے تیل نکالا جاتا ہے, اور اس کے تیل کو لوگ جو ہے اپنے جسم پہ ملتے بھی ہیں اور کھانے میں بھی استعمال کرتے ہیں.
کھانے والے بھی اس کو استعمال کرتے ہیں. اور تمہارے لیے دیکھو جانوروں میں کتنی عبرت کی چیز ہے کہ ہم اس کے تمہارے پیٹ میں سے ایک چیز نکال دیتے ہیں، اس کو دودھ ہوتا ہے جس سے تمہیں بہت نفع ملتا ہے، تم اس سے کھاتے ہو، پھر یہ جانوروں سے فائدے اٹھاتے ہو اور ان سے بھی تم ان کا بھی غذا بھی گوشت کے طور پر بھی گوشت بھی غذا کے طور پر استعمال کرتے ہو، اور تم جانوروں پر اور کشتیوں پر سفر بھی کرتے ہو. اور ہم نے نوح کو بھیجا تھا اپنی قوم کے پاس، تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، کسی اور کی عبادت مت کرو، دیکھو اللہ سے تقوی اختیار کرو. تو ان کے سرداروں نے کہا کیا کہ ہمارے جیسے ایک انسان، تمہاری حیثیت کیا کہ تم ہمیں کچھ سمجھاؤ، ہم سے آگے بڑھنا چاہتے ہو تم؟ اللہ تعالیٰ نے اگر ضرورت ہوتی تو فرشتے اتار دیتا، اور ہم نے تو یہ باتیں پہلے والوں میں نہیں سنی، کبھی دوسری قوم میں تو ہم نے بات سنی نہیں. اور لگتا یہ ہے کہ ان پہ جن کا اثر ہو گیا. تو لوگوں انتظار کرو، تھوڑی دیر کے بعد یہ خود ان کا سارا جو ان کا پول ہے مطلب وہ کھل جائے گا. یہ ان کے بارے میں جو مطلب یہ باتیں کہہ رہے ہیں نا، ان کی سب باتیں ابھی سب سامنے آ جائیں گی، اور یہ مطلب یہ کہ وہ ایکسپوز ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے جھٹلا دیا گیا، اب آپ ہی میری مدد کر سکتے ہیں. تو ہم نے اس کو وحی کی کہ تم ایک کشتی بنا لو، ہماری نگرانی میں بناؤ گے، ہم بتائیں گے کیسے بنانا ہے، اور ہم وہی کر کے بتاتے رہیں گے. اور جب ہمارا فیصلہ آ جائے گا تو ایک تنور بھڑک اٹھے گا آگ سے بلکہ پانی سے بھڑک اٹھے گا، جو پہلے آگ سے بھڑک رہا تھا. اور اس میں تم تو اپنے جانوروں میں سے اور انسانوں میں سے 2 جوڑے لے لینا، اور جو بھی ایمان والے ہیں بس وہ بچیں گے، باقی سب ہمارے قول ہم نے طے کر دیا کہ وہ ہلاک ہو جائیں گے. اور جب وہ لوگ ظلم کرنے والے ڈوب رہے ہوں تو پھر ہم سے کوئی ان کے بارے میں درخواست مت کرنا. اور جب تم زمین پہ اپنی کشتی پہ ٹھہر جاؤ اور جو لوگ تمہارے ساتھ ہیں تو تم کہنا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہم کو ظالم قوم سے نجات دے دی. وقل رب انزلنی منزلا مبارکا. اور نوح جب پانی ٹھہر گیا تو آپ پھر اتر جائیے اور یہ کہیے کہ اللہ میاں ہمارا اترنا مبارک ہو، اور آپ کا بہترین اترنا ہمیں بنا دیجیے. اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ہم تمہیں بتانا چاہتے ہیں. وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ. اور ہم ہی ہیں جو آزمائش میں ڈالتے ہیں. ثُمَّ أَنشَأْنَا. پھر ہم نے نوح کے بعد کتنی ہی صدیاں بنا دیں، صدیوں میں کتنی ہی قومیں آتی رہیں، اور ان میں بھی ہم نے رسول بھیجے اور ان سے بھی یہی کہا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرنا. لیکن وہ کیا کرتے تھے؟ وقال الملا. جو کہ سرداران قوم جو تھے، کفر کرنے والوں کے سردار، وہ جھٹلاتے تھے آخرت میں آنے کو کہ آخرت تو ہوگی نہیں، اور دنیا کی زندگی میں ان کو جو لذتیں تھیں اس نے ان کو مست کر دیا تھا. اور یہ کہتے تھے ہمارے جیسا ایک انسان ہے جو ہم کو ہدایت دے رہا ہے، جیسے ہم کھاتے ہیں جیسے ہی کھاتا ہے، جیسے ہم پیتے ہیں ویسے یہ پیتا ہے. اور تم ایک انسان کی اگر بات مان لو گے تو تم تو خسارے میں پڑ جاؤ گے. یعظکم. یہ ہم کو ڈراتا ہے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، جب مٹی اور ہمارے سب پاؤڈر ہو چکے ہوں گے، ہمارا جو ہڈیاں ہیں، اور ہم نکالے جائیں گے. حیات. اگر ہم ایسے اٹھائے گئے تو یہ تو بڑا بری بات ہوگی، اچھا نہیں لگے گا ہمیں کہ ہم دوبارہ ایسے اٹھائے جائیں. ان ہی اللہ حیاتنا دنیا. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی بس سب کچھ ہے، اسی میں ہم مر گئے، رول مل گئے، مطلب مٹی میں ختم ہو گئے، اور ہم کوئی نہیں اٹھائے جائیں گے. اور یہ آدمی جو ہے نا اپنی طرف سے ایک جھوٹی بات لگا رکھا ہے، کذباً جھوٹی بات ہے، اور یہ اللہ کے نام سے کہہ رہا ہے، اللہ کے نام پہ بہتان بنا رہا ہے یہ، اور ہم تو اس کی بات کو ماننے والے نہیں ہیں. وما نحن ہے کہ وما نحن لہ بمؤمنین. ہم تو اس کی بات پہ ایمان نہیں لائیں گے. پھر انہوں نے بھی، نبیوں نے کیا کہتے تھے؟ اللہ میاں ہماری بات کو جھٹلا دیا گیا، اب آپ یہ مرد کیجیے. قال عما قلیل یصبحن نادمین. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے بہت تھوڑی دیر، ذرا سا انتظار کر لو، یہ ضرور مطلب یہ کہ آگے چل کے یہی شرمندہ ہونے والے ہیں، یہی ندامت میں پڑنے والے ہیں. ایک چیخ آتی ہے ان کے اوپر اور حق کے ساتھ آتی ہے، اور وہ بالکل ایسے ہو جاتے ہیں کہ جیسے ان کو خس و خاشاک بنا دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اب دوری ہو گئی ان کے لیے، ہم سے دور کر دیا گئی ہے. اور ہم نے ایسی بستیاں سینکڑوں صدیاں بنائی ہیں، سینکڑوں امتیں بنائی ہیں جس میں ہم نے یہ کام کیا تھا. اور کوئی امت ہماری بات کے آگے نہیں جا سکتی، یعنی ہمارے بات کو، فیصلے کو ختم کر دے، ہٹا دے، آگے پیچھے اس سے نکل جائے، نہ آگے ہو سکتی نہ پیچھے ہو سکتی. اور ہم نے رسولوں کا ایک تابڑ توڑ لگاتار سلسلہ رکھا تھا پہلے، اور ہر رسول جب آتا تھا کسی امت کے پاس تو اس کو جھٹلاتے تھے، اور ہم ان کے پیچھے پیچھے اور نبی بھی ان کے بعد بھیجتے تھے. لیکن جب انہوں نے ہماری بات کو پھر بھی نہیں مانا تو ہم نے ان کو قصے کہانی بنا دیا. اب ان کی باتیں سننے کے لیے رہ گئی ہیں، اب وہ کہیں نہیں پائے جاتے. اور ایسے قوم جو ایمان نہ لائے اس کے لیے دوری ہے. اور ہم نے موسیٰ کو اور ہارون کو بھیجا تھا، اور بڑی نشانیوں کے ساتھ فرعون کے پاس اور اس کے سرداروں کے پاس. انہوں نے تکبر کیا، اور بڑے سرکش قوم بنی ہوئی تھی وہ. اور انہوں نے کہا کہ ہم ایک ایسی قوم کے آدمی، یہ 2 آدمی ہمارے پاس آئے اس قوم سے جو ہمارے غلام ہیں، ان میں سے یہ ہمارے پاس نبی بن کر آ گئے. ان کی یہ ہمت ہو گئی کہ ہم کو مطلب سرداروں کے سامنے آ گئی ہے، اللہ کی بات، اللہ کے نام سے ہمارے سامنے بات کرے، تو انہوں نے جھٹلا دیا. تو وہ سب کے سب ہلاک ہونے والے بن گئے. اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ کو کتاب سے نوازا تھا تاکہ وہ ہدایت پہ عمل کریں. اور ہم نے ابن مریم یعنی عیسیٰ کو اور ان کی ماں کو ایک نشانی بنا دیا. اور ہم نے ایک اونچی جگہ پر، جو جگہ بلند ٹیلا تھا، وہاں پر ان کو پناہ دی تھی، جہاں پر وہ ولادت کے موقع پہ گئی تھیں. اور وہاں پر پانی کا ایک اچھا چشمہ جاری تھا جس سے انہوں نے فائدہ اٹھایا تھا.
تو یا یہیں تک رکھتے ہیں انشاءاللہ. 50 نمبر آئے تھے نا. 50 نمبر تک ہو گیا تو انشاءاللہ اس کے بعد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا. ہماری نمازوں کو، روزوں کو، عبادتوں کو قبول فرما. ان کو اس کے اثرات ہماری زندگی میں بھی ظاہر ہوں، دنیا میں ظاہر ہوں، اور ان وباؤں کو ہٹانے میں ظاہر ہو جائیں. سب کو راحت عطا فرما دے، سب کے لیے مشکلات کو سے دور فرما دے، آسانیوں کو اور آسان کر دے، مشکلات کو ہم سے دور کر دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.